اللہ نازل کا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، اور اللہ ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے، وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، تو قرآن کو اللہ نے نازل کیا اور قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا ہے۔ تو یہ ہمارا ایمان ہے، قرآن جیسا آج ہمارے پاس موجود ہے یہ من اور ان اللہ رب العزت کی جانب سے نازل ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی پوری ترتیب بتائی گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پوری ترتیب بتا دی، اور اسی ترتیب میں قرآن آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ جس ترتیب میں اس کو پڑھتے ہیں، سوروں کی بھی وہی ترتیب ہے، آیتوں کی بھی وہی ترتیب ہے۔ نہ کسی صحابی نے اس میں کوئی تبدیلی کی، نہ اس کے بعد کسی تابعی نے کوئی تبدیلی کی، نہ ہی امت کا کوئی اجماع اس میں ثابت ہے کہ اس میں ذرہ برابر بھی آگے پیچھے کچھ کیا جائے۔ تو جس ترتیب میں صورتیں جمی ہیں، جس ترتیب میں آیتیں جمی ہیں، یہ اللہ کے طرف سے ہی تھا، یاد رکھیں۔ اور مکمل قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا۔ لیکن ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ قرآن لکھا تو انسانوں کے ذریعے گیا، ٹھیک ہے، ذمہ تو اللہ نے لی حفاظت کا، لیکن اللہ نے ہیومن میڈیم جس کو کہتے ہیں انسانی ذرائع کو استعمال کیا اس کی حفاظت کے لیے، ہے نا۔ تو پہلے تو اس پہ نبی پہ اس کو نازل کیا، نبی پہ نازل ہونے کے بعد یہ لکھا گیا، صحابہ نے اس کے اپنے ذہنوں میں اس کی ترتیب کو یاد رکھا۔ اس کی ترتیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں پڑھتے تو صحابہ اس سے یاد کر لیتے، نئی آیتیں آتی تو اس میں انٹروڈیوس جب ہوتی تو اللہ کے رسول جب قرأت کرتے صحابہ سمجھ جاتے کہ نئی آیتیں اس میں آ چکی ہے۔ کچھ آیتیں آپ نہیں پڑھتے تو صحابہ سمجھ جاتے کہ آیتیں نکل منسوخ ہو چکی ہے، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے اور صحابہ کے ذہنوں سے بھی وہ آیتیں ختم کر دی جاتی، اللہ خود بھلا دیتا تھا، ٹھیک۔ تو جو قرآن آج موجود ہے جس کو مصحف عثمانی ہم کہتے ہیں، حضرت عثمان نے چونکہ پوری امت کو اس پہ جمع کیا تھا، وہ وہی ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوا تھا، اور اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ یہ آیت بیان کری، میں یہ بات کیوں رکھ رہا ہوں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ میرا جب میں بات کروں تو بیچ میں آپ کو شک شبہات پیدا ہو جائے، شیطان آ کر بہکانے لگے، ارے عثمان کے دور میں تو ایسا ہوا، ارے فلاں تو ایسا ہوا، انسانوں نے لکھا، گم بھی سکتی ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا، ہیومن میڈیم کو، انسانی ذرائع کو اللہ نے استعمال کیا، اور اللہ نے ان کے انسانوں کے ذریعے اس کتاب کو جو محفوظ کر دیا اور قیامت تک کے لیے محفوظ ہے۔ شروعاتی دور میں کیسے لکھی گئی، کیا معاملہ رہا، تو اس تعلق سے انشاءاللہ عزیز ہم تفصیلات انشاءاللہ آج دیکھیں گے۔ تو یہ بات پہلے جان لے اس درس کے شروعات میں ہی، قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اور اس میں کوئی رد و بدل اور تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، اور اللہ نے اس کو انسانی ذریعے کے جو ہے میڈیم سے اس کو محفوظ بھی کر لیا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فطری طور سے ایک ڈر رہا کرتا تھا، جب قرآن نازل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے۔ جبرائیل علیہ السلام قرآن نازل جب آپ کو پڑھ کر سناتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً لپکتے اور سن کر دہرانا شروع کر دیتے۔ تو اللہ رب العزت نے جب نبی کی کیفیت دیکھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو سنتے ہیں اور اس کو دہرانا چاہتے، جلدی جلدی پڑھنا چاہتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے سورہ نمبر 75 سورہ قیامہ یا سورہ انسان جس کو کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 16 اور 17 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا اور فرمایا لا تحرک بہ لسانک ولتعجل بہ، اے نبی اپنی زبان کو جلدی جلدی آپ آگے نہ بڑھو، یا اپنی زبان کے ذریعے آپ جلدی جلدی قرآن نہ پڑھو، عجلت مت کرو۔ کیا فرمایا؟ لا تحرک بہ لسانک، اپنی زبان کو حرکت مت دو جلدی، ولتعجل بہ، اور عجلت مت کرو، جلد بازی مت کرو۔ مطلب جبرائیل علیہ السلام آتے، قرآن پڑھنا شروع کرتے اور آپ بھی دہرانا شروع کر دیتے۔ کیوں؟ آپ کو ڈر لگتا تھا کہیں بھول نہ جاؤں، فارگیٹ نہ ہو جائے، میں سنوں اور بھول نہ جاؤں۔ تو اللہ نے کہا لا تحرک بہ لسانک ولتعجل بہ، اے نبی اپنی زبان کو حرکت مت دو اور قرآن کو جلد بازی سے پڑھنے کی کوشش مت کرو۔ ان علینا جمعہ وقرآن، اس کا جمع کرنا اور آپ سے پڑھوانا ہمارا ذمہ ہے۔ فاذا قرأناہ فاتبعوا قرآنہ، اور جب ہمارا قاری پڑھ لے، ہمارا فرشتہ پڑھ لے تو آپ اس کو پھر پڑھیے۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر ہمارے ذمے اس کو آپ کے ذریعے بیان کروانا۔ تو اس آیت میں جو باتیں بیان کی گئی، اے نبی جلد بازی مت کیجیے، آپ قرآن کو بھولنے والے نہیں ہیں، جب فرشتہ پڑھ لے تو آپ پڑھیں، اس کا بیان کرنا آپ کے ذریعے یہ ہمارا ذمہ۔ تو اللہ نے یہ بات بھی بتا دی کہ نبی آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کچھ بھولنے والے نہیں ہیں، قرآن آپ سے ہم قرآن کو پڑھوائیں گے، آپ کو یاد رکھوائیں گے، اور آپ کے ذریعے بیان بھی کروائیں گے، اس کو باقی بھی رکھیں۔ تو یہ آیت نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین دے دی۔ اس کے بعد جب جبرائیل علیہ السلام آتے پورا تلاوت کر لیتے، تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے۔ تو آپ نے جلد بازی تلاوت کے اندر چھوڑ دی، اس لیے کہ پہلے آپ گھبرایا کرتے تھے کہیں قرآن مجھ سے چھوٹ نہ جائے، چوک نہ ہو جائے۔ تو اللہ نے پہلی آیت ہم نے دیکھی سورہ ہجر آیت نمبر 9، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ اس آیت نمبر سورہ 75 آیت نمبر 16 اور 17 میں اس بات کی وضاحت کی گئی کہ اللہ نے نبی کو وعدہ کیا کہ آپ کو یاد کروانا، آپ سے پڑھوانا، آپ کے ذریعے بیان کروانا یہ ہمارا ذمہ ہے، لہٰذا نبی آپ پریشان نہ ہو اس معاملے میں، ٹھیک ہے۔ اب جو قرآن جمع ہوا اور جس شکل میں اس کو ہم دیکھتے ہیں، یہ 3 مرحلوں میں ہم تک پہنچا ہے، 3 اسٹیجز سے یاد رکھیں۔
جس کسی کو بھی جو طالب علم علوم القرآن کا، وہ اس چیز کو یاد رکھے قرآن 3 مرحلوں میں ہم تک پہنچا ہے۔ پہلا اسٹیج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کا جمع ہونا، لکھا جانا اور جمع ہونا۔ دوسرا مرحلہ، دوسرا اسٹیج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن کا جمع ہونا۔ اور تیسرا اسٹیج عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے دور میں قرآن جمع ہونا۔ اور بس قرآن کے جمع اور ترتیب کا یہی مرحلہ یاد رکھیے۔ قرآن کی کمپائلیشن کی یہی 3 اسٹیجز ہیں، ٹھیک۔ اس کی ترتیب جو ہوتی ہے، سیکوینس جو ہے، وہ تو صحابہ کو ذہن میں ہی آتا، اللہ کے رسول پڑھ کے سنایا کرتے تھے، لیکن جب اترتا تھا تو لوگ اس کو لکھ لیا کرتے تھے، ٹھیک۔ تو 3 مرحلے میں، تو آئیے پہلے مرحلے سے شروع کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرحلہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کیسے اترا اور کیسے لکھا گیا، اس مرحلے کو فرسٹ اسٹیج سے ہم بات کو شروع کرتے ہیں۔ آئیے، اللہ رب العزت سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 آیت نمبر 2 میں فرماتا کہتا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ وہی اللہ ہے جس نے امیوں میں سے، انہی میں سے ایک رسول کو چنا۔ وہی اللہ ہے جس نے امیوں میں سے ایک رسول کو اپنے چنا، منہم یتلو علیہم آیاتنا، تاکہ وہ ہماری آیتوں کو پڑھ کر سنائے، وہ زکیہم، ان کا تزکیہ کرے، وہ یعلمہم الکتاب، اور اپنی ہماری کتاب کو ان کو پڑھ کر سنائے، ٹھیک ہے، والحکمہ، اور حکمت سکھائے، اور اس سے پہلے تو یہ لوگ گمراہی میں تھے۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا جو سورہ جمعہ سورہ 62 آیت نمبر 2 میں، وہی اللہ ہے جس نے امیوں میں ایک رسول بھیجا، انہی میں سے۔ امی سے مراد عرب اپنے آپ کو امی قوم کہتے تھے، ہم امی ہیں، اور اس بات کی وضاحت اللہ نے بھی قرآن میں کی کہ وہ امی تھے اور رسول بھی امی تھے۔ مطلب نہ صرف قوم پڑھی لکھی نہیں تھی، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن نے امی کہا۔ آئیے، امی کا مطلب ہوتا ہے ناخواندہ، ان پڑھ، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، الٹریٹ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے اور امی قوم میں بھیجے گئے تھے، مطلب خود قوم بھی امی اور خود نبی بھی جو بھیجا گیا وہ بھی کیسا ہے؟ امی ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، ٹھیک۔ اللہ نے کیا فرمایا سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 158 میں، فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، تو ایمان لاؤ اے لوگو، کس پر؟ اللہ پر اور اس کے امی رسول پر، وہ رسول جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا۔ دوسری جگہ فرمایا سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت میں 157 کے اندر، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ، صحابہ کی خصوصیت کیا ہے؟ صحابہ ایسے نبی کی اتباع کرتے ہیں جو امی ہیں۔ صحابہ ایک ایسے نبی کی اتباع کرتے، کیا فرمایا؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، کہ صحابہ وہ لوگ ہیں جو ایک امی رسول کی اتباع کرتے ہیں، ایک ایسے رسول کی اتباع کرتے ہیں جو ناخواندہ ہے، جو پڑھا لکھا نہیں ہے۔ تو قوم بھی امی، نبی بھی امی۔ لیکن یہاں ایک وضاحت کی ضرورت ہے، ایک وضاحت، کلیریفیکیشن کی ضرورت ہے۔ اگر میں آپ سے ایک عام زبان میں پوچھوں، آج کے دور کے حساب سے، ٹریڈیشن کے حساب سے، کہ اس مجمع میں ایسا کون ہے جو بالکل پڑھا لکھا نہیں، جاہل، ہاتھ اٹھائے؟ تو ایسے کتنے لوگ جو بولیں گے ہم میں سب سے بڑا ان پڑھ ہے، دوسرا بولیں گا نہیں یار اس سے بڑا ان پڑھ فیض بھائی میں ہوں، تیسرا بولیں گا سب سے بڑے جاہل تو ہم ہیں، ہم سے بات کرو فیض بھائی آپ، ایسا کوئی ہوں گا؟ بلکہ حالات یہ ہوں گی کہ جو پڑھا لکھا نہیں بھی ہے، اور کوئی بازو والا بولیں گا تم نہیں نا پڑھے لکھے بولو، تو بولیں گا نہیں میں ایک بار گیا تھا اسکول، فیل ہو گیا، آیا کچھ بھی نہیں، میں بولوں۔ تو کوئی اپنے آپ کی جہالت کا اظہار کرتا ہے کہ بتائیے؟ لیکن اگر وہ جہالت ایک فخر کی علامت ہو تو، اور وہ جہالت میں بھی ایک خصوصیت ہو تو عربوں کو جو امی، اور وہ اپنے آپ کو امی کہتے بھی تھے، فخر سے کہتے تھے مکے والے، کیوں؟ اس لیے مطلب ہم ان پڑھ ہیں، ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہم لکھتے نہیں ہیں، ہم کو لکھنا نہیں آتا، اس کا یہ معنی ہوتا ہے۔ کیوں کہتے تھے؟ اس لیے اس بات کو یاد رکھیے، جو قوم ہر چیز کو یاد کر لیتی تھی، اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، تو وہ خاص طور سے بولتے تھے ہم امی ہیں، ہم لکھتے نہیں ہیں، تم لوگوں کو لکھنے کی ضرورت پڑتی ہے اس لیے کہ تمہاری ذہن، تمہاری عقلیں کمزور ہے۔ تو عربوں کا اپنے آپ کو امی کہنا فخر تھا، اس لیے کہ اللہ نے ان میں خاص صلاحیت دی تھی۔ وہ کیا تھی؟ وہ ایسی باتوں کو اتنے فن اور مہارت سے یاد رکھ پاتے جن باتوں کو ہم یاد بھی نہیں رکھ پاتے۔ مطلب اتنی مہارت تھی کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے پاس عربوں میں ہم چھوٹے بچے ہوا کرتے ہیں تو تبھی ہم کو لقمان حکیم کی 50 کتابیں یاد کرا دی جاتی تھی۔ عبداللہ ابن عباس کو بچپن میں لقمان جو حکیم، حکمت والے انسان تھے، حکیم بولے تو دوا والے نہیں، یہ حکمت والے انسان تھے، ان کے اقوال کی 50 کتابیں ان کو بچپن میں یاد کرا دی گئی تھی، 50 بکس۔ سبحان اللہ، آج ہمارے بچوں کو 10-12 سبجیکٹس ہوتے ہیں اور اس کے اندر ایک سبجیکٹ میں 10-12 چیپٹرز ہوتے، یاد نہیں ہوتے، لیکن عربوں کی خصوصیت تھی ایک بار کوئی چیز کو پڑھ لیا بس اب ان کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو 50 کتابیں یاد کر لی تھی انہوں نے، سمجھ رہے آپ؟ ایسی ذہانت جس قوم کے پاس ہو تو کائے کو لکھے اور کائے کو پڑھے۔ تو ان کا امی کہنا فخر تھا، ورنہ ہم لوگ سمجھتے ہیں اللہ کے رسول امی تھے تو میں بھی پڑھوں گا لکھوں گا نہیں۔
ان کا امی ہونا فقریہ تھا، اس لیے کہ ہر چیز کو میمورائز کر لیتے تھے، ہر چیز کو یاد کر لیتے تھے. اور آج بھی ایسے لوگ میں نے دیکھے. ایک صاحب تھے، نابینا تھے، حافظ تھے، اللہ ان پر رحم کرے، ان کی مغفرت کرے، انتقال کر گئے. ایک مرتبہ ایک شاعر ان کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ میں ایک کلام آپ کو پڑھ کر سناؤں. انہوں نے کہا دیکھو میرے کو بور مت کرو، میں تمہیں بہت برا حال کر دوں گا. نابینا تھے، حافظ تھے، کہا مجھے بور نہیں کرنا تو برا حال کر دوں گا. شاعر پھر بھی شاعر ہے، کوئی نہ کوئی ان کو چاہیے جس کو کلام سنائے. کہا سناؤں گا. تو کہا آج اگر تم نے مجھے کلام سنایا نا تو تمہاری عزت کی آج دھجیاں اڑا دوں گا شام میں. تو بولے نہیں پھر بھی سنو. انہوں نے اپنی پوری غزل پڑھ کے سنا دی. یہ حافظ صاحب بیچارے تلمل ہوئے، نابینا تھے، بھاگ کر بھی نہیں جا سکتے، اٹھ کے سن لی. شام میں مجلس جمع ہوئی شعراء کی، شاعروں کی، جہاں اس کو یہ کلام پڑھنا تھا. وہ حافظ صاحب بھی پہنچ گئے. لوگوں نے کہا حافظ صاحب آج آپ اس مجلس میں، تو کہا آج میں بھی ایک نظم سنانے والا ہوں، لہٰذا مجھے پہلا چانس دیا جائے. لوگوں نے کہا ٹھیک ہے آپ نظم سنائیے. اور اس شاعر سے پہلے جس کی نظم تھی ہو بہو انہوں نے پڑھ کر سنا دی. اب شاعر تو یہ چور ہے، اس نے میری نظم چرائی، اور یہ ہے، اور میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. تو انہوں نے کہا ایک منٹ، اگر یہ نظم تیری ہے تو حافظ سے پڑھ کر سنا دے. نابینا تھے نا، میں نے تو حافظ سے سنایا. سب شاعروں نے کہا نہیں یہ بات صحیح ہے، جو آدمی لکھتا اس کو حفظ رہتی بولے نظم، تم نے نہیں لکھے. اور وہ شاعر پر الزام لگ گیا چوری کا، پلیجرائزیشن کا، کہ کسی کو دیکھ کے نقل کیا. وہ اتنا پچھتائے. جب رات میں محفل ختم ہوئی، حافظ صاحب باہر آئے تو شاعر نے کہا یار تو نے بہت بڑا دھوکہ دیا. تو حافظ صاحب نے کیا کہا، پہلے ہی بولا تھا نا صبح نظم مت سنا، نہیں تو آج برا حال کر دوں گا تیرا. تو آج بھی ایسے لوگ ہیں جو ایک بار سنتے ہیں تو یاد رکھ لیتے ہیں. تو عربوں میں یہ خصوصیت تھی، اس لیے وہ فخر سے اپنے آپ کو کیا کہتے تھے، امی. تو آپ کو یہ نہ کہے میں بھی پڑھا لکھا نہیں ہوں، امی ہوں، تو وہ کوئی علامت نہیں یاد رکھی. چونکہ وہ ہر چیز کو یاد رکھ پاتے تھے اس لیے وہ لکھتے نہیں تھے. اس لیے عربوں میں لکھنے پڑھنے کا چلن نہیں تھا، چونکہ ہر چیز کو یاد کر. حالانکہ ادبی اعتبار سے، شاعری کے اعتبار سے بہت آگے تھے. ہر چیز کو یاد کرنے کی خصوصیت اللہ رب العزت نے ان میں دے رکھی تھی. اور یہی وجہ ہے کہ فن حدیث جو ہم تک آئی حدیث ہے، بہت سارے لوگ آتے ہیں اور کیا کرتے ہیں مذاق اڑانے کے لیے حدیث کا آ کے بولتے ہیں کہ ایک قصہ سنا دیتے. کوئی آپ قصہ سنانے کے بعد بولتے چلو اب تم سناؤ. آپ بولتے ہیں ایسا دیکھو کتنا فرق ہو گیا نا تمہارے قصہ سنانے میں، تو حدیث بھی ایسی گڑبڑ ہو گئی پوری. ارے یار ایسا. تو یاد رکھیے حدیث جو سنانے والا تھا نا وہ ذات موجود ہے، نہ سننے والے لوگ موجود ہیں. کہ تو سنانے والا جب اہم ہوتا ہے تو سننے والے اس کی ہر چیز کو رکھ لیتے ہیں. جب کسی کو اہمیت دی جاتی ہے لوگ اس کی بات کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لیتے ہیں. ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی اور ان کا حافظہ ایسا تھا کہ میری ہر تقریر کو انہوں نے یاد کر لیا. مجھے یاد نہیں، وہ ان کو یاد ہے سیکھا. سمجھ رہے ہیں؟ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں چونکہ وہ پسند کرتے ہیں تو ہر چیز یاد کر لی میری. تو نہ بولنے والا وہ موجود ہے، نہ سننے والے وہ لوگ ہیں. تو عربوں میں اس صلاحیت اور خصوصیت تھی، ہر چیز کو یاد کر لیں. تو نبی امی، قوم امی، اور اس میں ایک رسول اللہ رب العزت نے بیچا. اب جو ہے اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور سے پڑھنا لکھنا نہیں سکھایا. اللہ چاہتا تو سکھا سکتا تھا، چونکہ مکہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے، ایسے لوگ موجود تھے جن کی تعداد 10 سے لے کر 50 ساڑھے 70 کے بیچ میں کہی جاتی جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے. جیسا عمر ابن خطاب، ان کے والد خط و کتابت کرتے تھے، اسی لیے ان کا لقب تھا خطاب، یا ان کو کہا گیا خطاب، لکھنے والا. تو ایسے لوگ تھے. حضرت عمر خود لکھے پڑھے انسان تھے، لکھنا بھی جانتے تھے، پڑھنا بھی جانتے تھے، بلکہ توریت اور انجیل بھی آپ پڑھ چکے تھے. مطلب عبرانی زبان اور سوریانی زبان کا بھی علم رکھتے تھے. لیکن عموماً عرب پسند نہیں کرتے تھے لکھنے پڑھنے کو، خصوصاً لکھتے پڑھتے تھے، کیونکہ عموماً یاد رکھ لیتے تھے. لیکن کچھ لوگ پڑھتے اور لکھتے بھی تھے. ٹھیک. لیکن اللہ کے رسول کو اللہ نے ان میں پیدا نہیں کیا، مطلب لکھنے پڑھنے والا نہیں بنایا. کیوں نہیں بنایا؟ اللہ نے خود اس کی حکمت سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 48 نے فرمایا، کہا وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. اللہ نے فرمایا، کہا اے نبی آپ کو ہم نے اللہ کے رسول فرمایا، اللہ فرما رہا ہے اس سے پہلے تو ہم نے آپ کو کوئی کتاب آپ نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ کسی کتاب کو اپنے ہاتھ سے آپ نے کبھی لکھا تھا، ورنہ شک اور شبے کرنے والوں کا شک اور شبہ آپ پر اور بڑھ جاتا. اے نبی اس سے پہلے نہ آپ لکھنا جانتے نہ آپ پڑھنا جانتے تھے، ورنہ اگر آپ لکھنا پڑھنا جانتے تو جن کے دل میں مرض تھا، شک تھا، شبہ تھا، وہ بڑھ جاتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت پڑھا لکھا آدمی تھا، تو قرآن لکھ دیا. ایک انٹیلیجنٹ آدمی اگر کوئی کارنامہ انجام دیتا تو آپ کہتے اس کو تو اللہ نے صلاحیت دی ہے، کر لیا ہوں گا. ایک تیز بھاگنے والا کو ریکارڈ بنائے تو آپ کہیں گے وہ تو بھاگتا ہی ہے، ریکارڈ تو بنائیں گا ہی. ایک آدمی جس کا حافظہ اچھا ہے، بولتا اچھا، تو آپ کہیں بولتا اچھا ہے تو جیتنا تو ہے ہی. سمجھ رہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے تھے نہ پڑھتے تھے، اس کے بعد بھی قرآن آپ پر نازل ہوا. یہ ایک معجزہ تھا. یاد. تو خاص طور سے اللہ نے اپنے نبی کو پڑھا لکھا بنا سکتا تھا، پھر بھی کیا رکھا؟ امی رکھا. اس کے پیچھے ایک مشن اور ایک مقصد تھا اللہ کا. ورنہ جن کے دلوں میں مرض ہے وہ الزام لگا دیتے رہے محمد تو بہت بڑے شاعر تھے تو لکھ لیے ہوں گے قرآن بھی. لہٰذا اس الزام کو اللہ نے ختم کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے. اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو سنتے، سننے کے بعد صحابہ میں سے ایک صحابی کو بلاتے اور بلانے کے بعد ان کو ڈکٹیٹ کر دیتے کیا آیا ہے، ڈکٹیٹ کرنے کے بعد وہ صحابی اس چیز کو جو آپ کہہ دے آپ بیان کرتے لکھ لیتا، لکھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس صحابی سے کہتے اب مجھے دوبارہ پڑھ کر سناؤ تاکہ اگر لکھنے والے سے کوئی مسٹیک یا غلطی ہو گئی تو اس کی اصلاح ہو جائے۔ کتنی احتیاط کی گئی لکھنے میں، دیکھیے پہلے وحی نازل ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو بلاتے، صحابی آتے، پھر آپ کہتے لکھو، وہ صحابی لکھتے، لکھنے کے بعد آپ کہتے پڑھو، وہ پڑھ کر سناتے۔ اور کم و بیش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 24 سے زیادہ لوگوں نے قرآن کی کتابت کی، کاتبین وحی جنہیں کہا جاتا ہے، جس میں مشہور اور معروف سب سے پہلے خلفائے راشدین ابوبکر صدیق، عمر ابن خطاب، عثمان ابن عفان، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما سر فہرست سب سے اول۔ اس کے علاوہ زید بن ثابت الانصاری، یہ انصاری ایک صحابی تھے، زید بن جو ہے ثابت رضی اللہ عنہ، اسی طرح معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ اور دیگر اور جو ہے ایسے 24 لوگوں نے یا اس سے کم و بیش آگے پیچھے تعداد آتی ہے، 24 سے زیادہ لوگوں نے قرآن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اترتا بیان کرتے اور اس کو لکھایا تھا۔ لکھنے کے بعد آپ کیا فرماتے؟ سناؤ۔ پھر وہ شخص جو لکھا سناتا اور سنانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سنتے۔ تو 24 سے زیادہ لوگوں نے اس کو لکھا اور جس میں مشہور معروف خلفائے راشدین 4 ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن لکھا گیا لیکن کتاب کی شکل میں نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن لکھا گیا لیکن بک فارم میں نہیں تھا۔ کیوں؟ آپ کو بول سکتے ہیں تو بدعت ہوگی نا، پھر جو کام نبی نے نہیں کیا وہ کیسا امت کرتی؟ بک فارم میں نہیں تھا، کتابی شکل میں نہیں تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں کیوں کتابی شکل میں نہیں تھا قرآن؟ پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں، تو پھر کیوں کتابی شکل دینا پڑی وہ بھی دیکھیں گے۔ کیوں نہیں لکھا گیا؟ بک فارم میں کیوں نہیں تھا؟ مصحف کہتے ہیں بائنڈڈ بک کو، اسی لیے قرآن کو سینونیمس ٹرم مصحف بولتے ہیں، مصحف الشریف، قرآن شریف جیسا ہم بولتے ہیں۔ ایک عرب رہیں گا تو بولیں گے مصحف، تو سمجھ جانا قرآن کو انڈیکیٹ ہے۔ ویسے مصحف کہتے ہیں عام زبان میں بائنڈڈ بک، ٹھیک؟ تو مصحف بائنڈڈ بک کی شکل میں کیوں نہیں تھا؟ آئیے پہلے وجوہات دیکھ لیتے اور پھر کیوں لکھا گیا وہ بھی وجہ دیکھتے ہیں۔ پہلے قرآن کے ضائع ہونے کا ڈر نہیں تھا، اس لیے لکھا بھی نہیں گیا مصحف کی شکل میں۔ قرآن کے غائب ہونے کا، ختم ہونے کا، لکت ہونے کا، ولکت ہونے کا، مٹ جانے کا ڈر ہی نہیں تھا، تو لہٰذا کبھی بک فارم میں لکھنے کا سوچا بھی نہیں گیا۔ دوسری وجہ، بہت سارے صحابہ کو قرآن یاد تھا، سمجھ رہا، بہت سارے صحابہ کو قرآن یاد تھا، تو اگر ڈر بھی ہوتا تو دوسرے کو صحابی بتا سکتا تھا، تو بہت سارے لوگوں کو یاد تھا، اس لیے بھی کتابی شکل میں نہیں لکھا گیا۔ تیسرا، قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نازل ہوتا گیا، حتیٰ کہ 9 دن پہلے آپ کی وفات سے پہلے بھی وہی، مطلب 3 جو ہے ربیع الاول تک وہی نازل ہوتی رہی۔ اب بتائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کب قرآن کو شکل دیتے جبکہ آپ کی وفات انتقال سے 9 دن پہلے تک تو قرآن نازل ہی ہو رہا تھا؟ تو امپاسبل تھا کہ قرآن کو مصحف کی شکل میں لکھا جائے جبکہ وہ اتر رہا تھا، اور 9 ڈے بیفور تک اترتا رہا، 9 دن پہلے۔ اور آخری آیت جو ایک معروف قول ہے اس کے مطابق سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 اس کی آیت نمبر 283 اور 284 نازل ہوئی۔ آخری آیت اور یہ معاملات کی لین دین کی آیت ہے، پڑھ لے کبھی اس کو، بڑی اہم آیت ہے، یہ اترتی رہی، ٹھیک۔ اس کے علاوہ کچھ نے کہا سود کی آیتیں بھی اتری اسی آخری وقت میں، جو کہ آیت نمبر 78 سے لے کر 82 اور اس کا 83 84 تھی، واللہ عالم، لیکن 9 دن پہلے تک وہی نازل ہوتی رہی۔ اب 9 ڈے بیفور تک کوئی کام ہو رہا ہے تو اس کا ٹائم کب ملے گا انسان کو کہ اس کو بک فارم میں لکھا جائے؟ سیکوینس ذہنوں میں سب کو یاد ہے، صحابہ کو لکھا ہوا بھی ہے لیکن لکھا ہوا سیکوینس میں نہیں، بک فارم میں۔ ذہنوں میں سب کے سیکوینس ہے، ترتیب سب کے ذہنوں میں، لیکن ترتیب میں کتابی شکل میں لکھا ہوا نہیں۔ کیوں؟ تو 9 دن پہلے تک وہی نازل ہوتی رہی۔ اسی طرح قرآن جس ترتیب میں اترا اس ترتیب میں لکھا نہیں گیا۔ کیوں؟ تو ترتیب الگ ہوتی تھی اور لکھا الگ جاتا تھا۔ آپ بولیں گے کیسے ہوتا تھا یہ؟ آئیے سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر ہوتا یوں تھا، ایک آیت نازل ہوتی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اس آیت کو لے جا کر اس سورت میں لگا دو۔ صاحب پوچھتے تھے کہاں؟ تو آیت نمبر 22 پہ اس کو ڈال دو۔ سمجھ لیجیے اب ایک سورہ شروع ہو رہا ہے اور 21 سورہ کی سمجھ لیجیے 21 آیت تک نازل ہو گئی ہے، لیکن ایسے ہی کئی صورتیں ایک ساتھ نازل ہوتی رہتی تھی، بڑی بڑی صورتیں، چھوٹی تو ایک ساتھ آتی تھی لیکن بڑی۔ مثال کے طور پر سورہ بقرہ بھی چالو ہے، سورہ نساء بھی آ رہی ہے، سورہ آل عمران بھی چالو ہے، سورہ مائدہ بھی آ رہی ہے ایک ساتھ۔ تو آپ سب یوں کرتے تھے، ایک وہی نازل ہوئی تو آپ کہتے تھے اس آیت کو یہاں لگا دو، سورہ بقرہ میں یہاں لگا دو۔ ایک آیت نازل ہوئی پھر اس کے بعد آپ سے فرماتے تھے اس آیت کو سورہ نساء میں ڈال دو۔ سمجھ رہے ہیں؟ جس ترتیب میں قرآن اترا اس ترتیب میں لکھا نہیں گیا، کیونکہ ترتیب اترنا اور ترتیب دونوں الگ ہے۔ اترتا تھا جیسا وقت اور جیسی ضرورت پڑتی تھی، اور جمع ویسا کیا جاتا جیسے آپ سے فرماتے تھے کہ ترتیب یہ ہوں گی، سیکوینس یہ ہوں گا، لیکن اتری نہیں۔ جیسا کہ سورہ علق پہلے اتری، لکھی کہاں گئی؟ لیکن 6-9 نمبر پر۔ تو نبی بتاتے تھے کہاں ڈالنا ہے، تو سورہ علق اتری شروع میں، آپ نے بتایا کہ اس کو ڈالو 96 نمبر پر، 6-9 پر۔ سورہ فاتحہ بعد میں اتری، آپ نے بیان کیا اس کو پہلے نازل، اس کو پہلے لکھو، ٹھیک۔ تو سورہ بقرہ میں آج ڈال دو۔ اچھا کبھی تو ایسا بھی ہوتا تھا ایک آیت اتری، آپ نے فرماتے اس کو اس آیت کے یہ جملے اور یہ جملے کے بیچ میں ڈال دو،
جیسے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کا ایک حصہ ہے، اور یہ اترا حجۃ الوداع میں، پوری آیت نہیں اتری، صرف اتنا حصہ نازل ہوا، حالانکہ آیت بڑی ہے، آپ کھولیے سورہ مائدہ، آیت بڑی ہے لیکن اترا کتنا حصہ، اتنا، تو آپ نے بتا دیا اس کو لے جا کر کہاں فٹ کر دو، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کے لاسٹ میں ڈال دو۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ایک جملہ اتر جاتا جو کہ آیت بن جاتی ہے، آیت نمبر 20 سمجھ لیجیے ایک سورت کی کوئی ہے، آپ سے فرماتے ہیں اس کی شروعات میں اس جملے کو لے جا کے ڈال دو، مطلب آیت اب کھسک جائیں گی ادھر، سمجھ رہے ہو؟ تو اترتا الگ ترتیب سے تھا، لکھا الگ ترتیب میں گیا، کیوں؟ تو لکھنے کی ترتیب اللہ نے بتایا ایسا لکھو، اترنے کی ترتیب اللہ نے طے کی، کیوں، کب اور کس ماحول اور موقع سے اتاریں گے، سمجھ میں آ گیا؟ تو پاسبل ہے کہ ایسا صورت ایک ساتھ اتر رہی تو ایک کتابی شکل میں لکھا جائے، یا کوئی کمپیوٹر لیپ ٹاپ لے کے بیٹھا ہے، وہاں تو کاغذ بھی نہیں عربوں کے پاس، کمپیوٹر لے کے بیٹھا چلو چینج کر دو تو مٹا دے رہا، ممکن ہی نہیں تھا، امپاسبل تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس قرآن کو ترتیب میں یا بک فارم میں لکھا جائے، چونکہ کئی صورتیں ایک ساتھ نازل ہوتی تھی اور جس ترتیب میں اترتا تھا اس ترتیب میں جمع نہیں کیا جاتا تھا، جمع کی ترتیب، کمپائلیشن کی ترتیب الگ، سیکوینس الگ، اور پڑھنے کا اور جمع مطلب جو ہوتا تھا اس کا ایک سیکوینس، لیکن اترنے کا جو طریقہ تھا وہ مختلف ہوتا، اور کبھی بھی صورتیں کیسی بھی اترتی، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ انتظار کرتے کہ آپ کہاں فٹ کرو بولتے، اور پھر صحابہ لے جا کے وہاں فٹ کرے، اس وجہ سے وہ آپ کے زمانے میں کتابی شکل میں لکھا گیا۔ پانچویں وجہ، ٹھیک ہے، وہ یہ تھا جب تک وحی کا سلسلہ چالو تھا، وحی نازل ہو رہی تھی، قرآن نازل ہو رہا تھا، ممکن ہی نہیں تھا کہ قرآن کو لکھا جائے، کب تک؟ جب تک کہ وحی کا سلسلہ ختم نہیں ہو جاتا، وحی کا سٹاپ ہونا ضروری تھا قرآن کی لکھے جانے کے لیے، اس لیے کہ بہت ساری بار کچھ آیتیں نازل ہوتی اور اللہ کے رسول کیا فرماتے بعد میں معلوم، یہ آیت کو منسوخ کر دیا گیا، منسوخ سمجھتے آپ، ختم کر دیا گیا ہے، ابالش کر دیا گیا ہے، نکال دیا گیا، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ رہے؟ تو ظاہر سی بات ہے منسوخ کی تعلق سے کب تک کوئی چیز منسوخ ہو سکتی تھی؟ جب تک کہ نبی حیات ہے، نبی زندہ ہے، نبی کے زندگی تک آیتیں منسوخ ہو سکتی تھی، تو ضروری تھا وحی کا سلسلہ بند ہو جائے، وحی نازل ہونا بند ہو جائے، تبھی تو پھر لکھا جا سکتا ہے، ورنہ کسی بات کو ہم بک فارم میں لکھ دیں گے اور اس کے بعد نبی کہیں گا یہ ہٹا دو، یہ منسوخ ہوگی، تو سمجھ رہے ہیں؟ تو آیتیں چونکہ منسوخ ہوتی اس لیے انتظار کرنا ضروری تھا، وحی کے خاتمے کا انتظار کرنا پڑتا۔ جمعہ یاد رکھیں، اس کی کیا فضیلت ہے ہم یقین جانیے اس کو بھول چکے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ نہ ہمارے چھوٹوں کو یاد ہے اس کی فضیلت کیا ہے، نہ ہمارے بڑوں کو یاد ہے اس کی فضیلت کیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جمعے کو اگر یاد بھی کیا جاتا ہے تو وہ جمعہ کی نماز کے اعتبار سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس کا بھی حال یہ ہے کہ سب سے آخر میں جب امام صاحب وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین یا تو یہاں ختم کرتے ہیں، یا پھر قرآن کسی آیت پر یا خطبے کے کسی خاص الفاظ پر جو کہ عموماً اس پر وہ خاتمہ کرتے ہیں اپنے خطبے کا، جب وہ الفاظ ہمارے کان میں پڑتے ہیں تب دوڑے دوڑے ہم بھاگتے بھاگتے جمعہ کے صفوں میں شامل ہوتے ہیں، آ کے سب سے آخر میں جہاں جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھنا پسند کرتے ہیں، فوراً نماز جمعہ ادا کرتے ہیں اور اس کے نکل کر چلے جاتے اور سمجھتے ہیں جمعے کا حق ادا ہو گیا۔ جمعہ مطلب ایک نماز ہے، اور جمعے کا دن اس کی فضیلت کیا ہے ہمیں نہیں پتا، زیادہ سے زیادہ یا تو چھٹی ہے تو اس کو انجوائے کر رہے ہیں، یا سیکنڈ جمعہ کی نماز کے تعلق سے کچھ علم ہے تو بس جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، خطبہ سب غائب ہے اس کے اندر۔ حالانکہ جمعے کی نماز کو جو تقصیر کیا گیا، شارٹ کیا گیا، وہ اسی لیے شارٹ کیا گیا کہ ظہر نہیں، جمعہ کے دن جمعہ ہوتی ہے، اس لیے کہ وہاں خطبہ ہوتا ہے، خطبے کی وجہ سے 2 رکعتیں کم ہیں اس کے اندر، یاد رکھیں، لیکن بہرحال خطبہ تو یہی چھوڑ دیا، تو گویا جمعے کی ایکچوئل مسئلہ یہ ہے کہ ہم کو اہمیت نہیں پتا ہے، اس کی وجہ سے سارے پرابلمز کھڑے ہوتے ہیں۔ تو آئیے چند باتیں آج جمعے کی فضیلت کے تعلق سے رکھنے کی کوشش کروں گا، یقیناً مکمل فضائل رکھنا ممکن نہیں ہوں گے میرے لیے، جو کچھ میرے نظروں سے گزرا، جو کچھ میں جمع کر پایا وہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، حالانکہ جمعہ کی فضیلت اس سے کئی گنا انشاءاللہ زیادہ ہے، لیکن جو باتیں میری سمجھ میں آئی، جو میری نظروں سے گزری، وہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، یاد رکھیں۔ آئیے سب سے پہلی چیز تو اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، سورہ قصص کی آیت نمبر 68 میں بیان کرتا ہے اور فرماتا اور کہتا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اللہ فرماتا اور کہتا ہے اور تیرا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور چن لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اس میں سے سلیکٹ کر لیتا ہے، چن لیتا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے جو چاہا اپنی مخلوقات میں پیدا کیا اور اس کے بعد ان میں سے جس کو چاہا اس کو پسند کیا، سلیکٹ کر لیا۔ ٹھیک، یہ بات میں کیوں رکھ رہا ہوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے کئی انسان پیدا کیے، اربوں خربوں انسان پیدا کیے، لیکن ان میں سے کچھ کو اللہ نے چن لیا، وہ اللہ کے چنندہ لوگ تھے جن کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے، the selected one, the chosen one، اور وہ کون تھے؟ انبیاء علیہ السلام۔ وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی مرد ہیں، لیکن تمام مردوں پر ان کی فضیلت ہے، اس لیے کہ اللہ کا سب سے بڑا احسان کسی انسان پہ جو ہوتا ہے، علماء لکھتے وہ یہ ہے کہ اللہ اس کو نبوت کے لیے چن لے۔
تو چوزن ون ہے، سلیکٹڈ ون، تو اللہ نے ان کو چن لیا۔ تو انسانوں میں کچھ کو چن لیا، ان کی فضیلت بیان کر دی۔ انبیاء کی فضیلت تمام انسانیت بھی مل جائے تو ایک نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتی، تمام انسانیت کی نیکیاں ملا لی جائے تو بھی ایک نبی کی نیکیوں کو نہیں پہنچ سکتی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کا مقام، یہ ان کا مقام۔ انبیاء کے بعد پھر انسانوں میں سے کسی کو چنا تو وہ ہے جو انبیاء کے پیروکار بنے، جن کو حوارین یا صحابہ کہا جاتا ہے، تو ان کو بھی سلیکٹ کر لیا، ان کو بھی چوز کر لیا، اور جب ان کو سلیکٹ کر لیا، ان کو چوز کر لیا تو ان کا مقام کیا ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم میں کا ایک احد پہاڑ کے برابر بھی خرچ کر دے اور میرا ایک صحابی ایک مد یا آدھا مد یا ایک مٹھی یا آدھا مٹھی عام زبان میں کہوں اگر جو بھی صدقہ کر دے تو اس کے برابر تم نہیں پہنچ، سمجھ رہا؟ تو یہ ہے صحابہ کا مقام۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے مختلف چیزیں پیدا کی، سال بنایا، مہینے بنائے، دن بنائے، تو ان میں بھی سلیکٹ کر لیا۔ سال بنایا تو گناہوں کے معافی کی اور نیکی کے اضافے کے اعتبار سے رمضان دے دیا۔ اسی طرح دن بنائے تو دنوں کے اندر جمعہ کو چن لیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو پیدا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ تو اسی طرح جیسا انسانوں میں لوگوں کو چنا وہ انبیاء بن گئے، ان کے بعد لوگوں کو چنا جو صحابہ بن گئے، اسی طرح اللہ رب العزت نے مہینے بنائے، دن بنائے، سال بنائے، اور دنوں میں بھی کچھ دنوں کو سلیکٹ کر لیا اور چن لیا۔ یاد رکھیں اب ان دنوں کو چونکہ اللہ رب العزت نے چن لیا، سلیکٹ کر لیا، وہ چوزن ہو گیا۔ یاد رکھیں اور اللہ یہ کرتا ہے، یاد رکھیں اللہ جس کو چاہتا ہے جب چاہتا ہے جیسے چاہتا فضیلت دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جمعہ چوزن و سلیکٹڈ ہے۔ یاد رکھیں انسانوں میں سے یا پورے انسان مل کے یا پورے مسلمان مل کے کسی چیز کو فضیلت نہیں دے سکتے، تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے کچھ دنوں کو چنا تاکہ اس میں انسان نیکیاں کرے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، یا اپنے گناہوں کی معافی مانگے، یا اپنے گناہوں کی معافی کروائے۔ تو انہی چوزن، انہی سلیکٹڈ دن میں سے اللہ تعالیٰ نے جو ہفتے میں چنا وہ دن کون سا ہے؟ جمعہ کا دن ہے۔ یاد رکھیے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا ہے فضیلت دیتا ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ کسی اور مخلوق کی بات ہو، چاہے وہ کسی دن کی بات ہو، یا چاہے کوئی اور چیز زیادہ کی وہ دیتا ہے۔ اسی طرح انسانوں کے لیے یہ چیز اہم ہے، مومنوں کے لیے یہ چیز اہم ہے کہ جب اللہ کسی چیز کو فضیلت دیتا ہے اس کو غنیمت جان کے اس کو انکیش کر لے، اس کا فائدہ اٹھائے۔ رمضان کو فضیلت دی، فائدہ اٹھا لو، اپنے گناہوں کی معافی کرا لو، نیکیوں میں اضافہ کر لو، اتنا کر لو کہ مغفرت کرا لو اپنے رب سے۔ جمعہ دے دیا، غنیمت جان لو، خوب اعمال کرو، اچھے سے اچھے نیکیوں میں اضافہ کرو، گناہوں کی معافی اللہ رب العزت سے خوب منوا لو، تو رب کو منوا لو اس دن، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے۔ ہمارا کام ہے ان فضائل کو سمجھ کے اس پہ عمل کر کے نیکیوں میں اضافہ کریں، ان دنوں میں، ان مہینوں میں، ان ایام میں، ان جگہوں پر۔ جیسے مکے کو اللہ نے فضیلت دے دی ہے نا، تو ان جگہوں پر ان دنوں میں جا کر اپنا فائدہ اٹھا لے، نیکیوں میں اضافہ کر لے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے، اور گمراہ زندگی کو تبدیل کر کے ہدایت یافتہ بن جائے۔ یہ تمام کام ہم کو کرنا ہے، یاد رکھیے۔ تو اللہ رب العزت نے جمعہ کو چن لیا جیسے وہ چنتا ہے اس کی اپنی مرضی سے، اور جب وہ کسی چیز کو چن لیتا ہے ہمارا کام ہے اس کے فضائل کا فائدہ اٹھائے اور ان دنوں میں اللہ سے توبہ کر کے استغفار کر کے اپنی گناہوں کی معافی کرے، اور یہی عقل مند انسان کی پہچان ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، حدیث کے الفاظ سنیے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ہم سے پہلے تھے جمعے سے گمراہ کر دیا۔ جمعہ بڑا اسپیشل ہے، ہم سے پہلے کے جو لوگ تھے جمعے کے ذریعے اللہ نے ان کو گمراہ کیا۔ شاید وہ لوگ جمعے کی اہمیت سمجھ نہیں پائے، جمعہ دیا گیا قبول نہ کیا ہو، جمعہ دیا گیا منمانی کر کے کوئی اور دن پسند کیا گیا ہوتا ہے نا، جیسا کہ یہود کو اللہ رب العزت آپشن دیتا ہے اور وہ آپشن کو غلط آپٹ کرتے ہیں ہمیشہ۔ اللہ کہتا ہے قربانی کر دو جانور کی، کتنے بہانے بناتے ہیں اننیسیسریلی، پھر مشکل ہو جاتی ہے قربانی۔ سو پورا واقعہ ہے، سورہ بقرہ پڑھی، تو ان کی عادت تھی۔ تو جمعہ دیا گیا ہوں گا، ہو سکتا خود سے کچھ بولا ہوں یہ نہیں یہ چلے گا، یا ہو سکتا اس کا فائدہ نہ اٹھا کے آزمائش میں پڑ گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مطلب پچھلی قوموں کو یہ ملا تھا، فائدہ نہیں اٹھا سکی۔ امت مسلمہ جمعہ کے ساتھ خاص ہے، جیسا اس کا امت کا نبی خاص ہے، یہ امت خاص ہے، تو اس امت کو دیا گیا دن بھی خاص ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ہم سے پہلے تھے جمعے سے گمراہ کر دیا، تو یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن مقرر کر دیا، پھر شاید جمعے کو فائدہ نہ اٹھا پائے یا منمانی کی تو ہفتہ دے دیا، اور پھر فرمایا اور کہا، اور عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن مقرر کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں لے کر آیا، مطلب
ہم لوگوں کو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ لے کے آئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں لے کر آئے اور ہمیں جمعے کے دن سے راہ سمجھائی، جمعے کے دن کے ذریعے ہم کو ہدایت دی، یاد رکھیے اس دن کے ذریعے۔ تو گویا جمعہ بڑا اہم دن ہے، یاد رکھیے جمعہ بہت زیادہ امپورٹنس کا حامل ہے۔ جمعہ اس دن کو ہمیں چاہیے کہ صحیح ڈھنگ سے ہم منائیں، جمعہ اس دن ہم خوب عبادت کریں، جمعہ اس دن جو سنت ہے اس کا عمل کرنے کو، جمعہ اپنے مغفرت کے لیے اس کو طے کر لیں، جمعہ خاص دعاؤں کے لیے ہم خاص کریں، جمعہ بہت ساری چیزوں کا اس میں اہتمام کرنا ہے، یاد رکھیں یہ بڑا اہم دن ہے، یاد رکھیں۔ ویسے جمعہ کہتے ہیں جمع سے لفظ آتا ہے چونکہ اس دن لوگ جمع ہونے والے ہیں، یہ قیامت قائم ہونے والا دن ہے جمع۔ ویسے بھی جمعہ میں لوگ مسجد میں جمع ہوتے ہیں، جامع مسجد وہاں بھی جمع ہوتے ہیں، لیکن جمعہ وہ دن ہے جس دن لوگ روز قیامت بھی جمع ہو چکے، اس دن قیامت قائم ہے، سمجھ رہا؟ تو بہرحال جمع ہونے کا دن، چاہے وہ جمعہ کے دن نماز جمعہ کی شکل میں یا جمعہ کے دن قیامت آنے کے بعد انسانوں کے جمع ہونے کی شکل میں، ٹھیک؟ تو آپ سے فرمایا دوسری قوم آزمائی گئی اس دن سے، ہمیں ہدایت دی گئی اس دن سے، لہٰذا اس دن کو ضائع نہ کریں۔ ہدایت مطلب خالی چھٹی کے حد تک خوش ہو رہے ہیں، یہ جمعہ ہے تو ہالیڈے ہے تو منائیں گے، یا مینٹیننس ڈے ہے تو آج فری رہتے نہیں۔ جمعہ بہت اہم ہے ایک مسلمان اور ایک مومن کے لیے، اس کو فائدہ اٹھائے، اس کو انکیش کیجیے، اس کے فضائل کو جو ہے خوب جو ہے ہم لوگ اپنائیں اور اس میں اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگیں، ٹھیک؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس عظیم ترین دن کو یاد رکھے ہمیں دیا اور اس کو بہت زیادہ خصوصیتوں کا حامل بنا دیا اس دن کو، جس کو ہم جمعہ کہتے ہیں۔ تو ہمیں مخصوص عبادتیں جو اس دن کے لیے خاص ہے کرنا چاہیے، عام عبادتیں بھی ہیں لیکن اس دن کی کچھ خاص کرنا چاہیے۔ اور اس دن کے اندر اللہ رب العزت نے جو دعوت دی ہے اس دن کے ذریعے، وہ کیا دعوت ہے؟ بہت سارے اچھے اعمال جو اس دن کرنا ہے، یہ دعوت ہے اللہ کی طرف، تاکہ ہماری نیکیوں میں اضافہ اور ہم اپنے گناہوں کی اللہ رب العزت سے معافی مانگے۔ یاد رکھیں صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں جمعے کا دن وہ بہترین دن ہے، جمعے کا دن سب سے بہترین دن ہے جس میں سورج طلوع ہوتا ہے۔ جمعہ بیسٹ ڈے ہے جس دن سورج نکلتا ہے، سورج تو روز نکلتا ہے نا، ہفتہ نکلتا ہے، اتوار نکلتا ہے، یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الثلاث، یوم الخمیس، مطلب جو ہے اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ ہے نا نکلتا ہے، لیکن جو ہفتے بھر میں سورج جس دن نکلتا ہے جس کی سب سے زیادہ فضیلت ہے وہ دن کون سا ہے؟ یوم الجمعہ۔ تو سورج کے تعلق سے آپ فرماتے ہیں، حدیث یہ جو ہے حدیث صحیح مسلم کی، آپ نے فرمایا جمعے کا دن سب سے بہترین دن ہے جس پہ سورج نکلتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بیسٹ ڈے ہے، یاد رکھیے طلوع ہوتا ہے اس دن آدم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اور کیا خصوصیت ہے اس دن کی؟ اس دن اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ دوسرا فرمایا اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا، جنت میں بھی اسی دن یہ گئے، اور اسی دن انہیں اس سے نکالا گیا، جنت سے اسی دن یہ نکالے گئے۔ قیامت بھی جمعے کو ہی قائم ہے، قیامت بھی اسی دن آنے والی، اس لیے یوم الجمعہ ہے، جمع ہونے کا دن ہے، چاہے نماز جمعہ کی شکل میں بھی جمع ہوتے ہو اور قیامت قائم ہوں گی تو تب بھی لوگ جمع ہو جائیں، تو قیامت اسی دن قائم ہوں گی۔ آدم علیہ السلام اس دن پیدا کیے گئے، جنت میں داخل کیے گئے، جنت سے نکالے گئے، سمجھو مطلب دنیا میں آئے اور اسی دن قیامت قائم ہونے والی ہے۔ بہت افضل دن، یہ مذاق نہیں، یہ چھٹی کا دن نہیں ہے۔ حالت یہ ہے کہ جو لوگ ہفتہ بھر بھی فجر پڑھتے ہیں، جمعہ کو فجر نہیں پڑھتے چونکہ ورکنگ ڈے نہیں ہے، آج بولے لمبا سونا ہے، کتنی تعجب کی بات ہے، کتنی امیزنگ ہے۔ یاد رکھیے میں یہ کیوں بات بیان کر رہا ہوں، اس لیے کہ لوگ جمعہ کو مذاق سمجھتے ہیں، جمعہ کو جوکنگ لے لیتے ہیں، جمعہ کو چھٹی کا دن سمجھا، چھٹی دی جا رہی ہے آپ کو کیوں؟ مسلم ممالک میں، مسلم انسٹیٹیوشنز میں، اس لیے کہ اس کی فضائل ہے، نہ کہ اس میں سونا ہے، صرف سستی وہ کرنا ہے اور جمعہ کے پہلے اٹھنا ہے، 10 منٹ پہلے نہانا ہے اور چل جانا ہے مسجد۔ بڑا اہم دن ہے، یاد رکھیے، تو اس دن کو ضائع مت کیجیے، قیامت اسی دن قائم ہے۔ آئیے مسند احمد اور ابن ماجہ کی روایت، ابو لبابہ بدری رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور سے سنیں، یقیناً جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، سورج جس پہ طلوع ہوتا ہے سب سے افضل دن ہے، پہلی حدیث میں چلا گیا، یہ حدیث کیا بیان کریے؟ یہ تمام دنوں کا سردار ہے، سمجھ رہا؟ تو جمعہ کیا فرما رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یقیناً جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے عظیم ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے عظیم ہے، ہمارے لیے ہم بیکار ضائع کریں، چھٹی ہے تو فائدہ اٹھائیں، سب سے عظیم ہے۔ پھر فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے زیادہ بڑھ کر ہے، کیونکہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر صرف منانے کی ہے، تہوار ہے مسلمانوں کے جو بار بار آنے والا دن ہے جس میں خوشیاں مناتے ہیں، لیکن جمعہ فضائل کے اعتبار سے اس سے زیادہ فضیلتیں لیے ہوئے اپنے، تو فرمایا اللہ کے نزدیک عید الاضحیٰ عید الفطر کے دن سے بھی بڑھ کر ہے، اس کی 5 خصلتیں ہیں، اس دن کی 5 اسپیشلٹیز ہے، 5 خصلتیں اس دن کی،
اس دن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا، اس دن یہ پیدا ہوئے، دوسرا فرمایا، اور اسی دن ان کو زمین پر اتارا گیا، مطلب ان سے خطا ہوئی پھر معافی بھی زمین پر اتارے گئے، اور اسی دن انہیں فوت کیا گیا، ان کا انتقال بھی دنیا آنے کے بعد جمعہ کو ہی ہوا۔ پھر فرمایا اور جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، ایک ایسی ساعت ہے، ایک ایسا وقت ہے، ایک ایسا ٹائم ہے جس کے اندر جو کچھ بھی مانگا جائے اللہ عطا کرتا ہے، صرف حرام چیز نہ مانگی جائے، یہ اس کی خصلت ہے۔ پھر فرمایا اسی دن قیامت قائم ہوں گی، یہ اس کی خصلت ہے۔ پھر فرمایا ہر مقرب فرشتہ، اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، اسپیشل فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں مقرب فرشتے۔ مقرب فرشتے، یہ مقرب فرشتے کیسے ہوتے ہیں، کیا ان کا معاملہ ہے؟ فرشتوں کی دنیا میں ایک لیکچر ہے، اس میں ضرور آپ سنیں، کتنے امیزنگ یہ فرشتے ہیں۔ یاد تو بہرحال ہر مقرب فرشتہ جو اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کے عرش کو اٹھائے رہتا ہے یا اٹھائیں گا، اللہ کے عرش سے اس کا تعلق ہے۔ مقرب فرشتہ آسمان اور زمین اور ہوا، آسمان اور زمین اور ہوا اور سمندر جمعہ کے دن سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کا مقرب فرشتہ زمین اور آسمان، ہوا اور سمندر، مطلب زمین، آسمان، ہوا اور پانی، سب جمعہ کے دن سے ڈرتے جب یہ آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جمعہ کو قیامت قائم ہے تو وہ گھبرا جاتے، وہ ڈر جاتے ہیں، سمجھ رہا؟ اور مسلمان کا حال یہ سب سے زیادہ مست ہو کر پڑا ہوا ہے جمعہ کے دن۔ جو جمعہ کی مخصوص عبادتیں وہ تو غائب ہے، فرائض بھی اس دن چھوٹ جاتے ہیں، اس لیے کہ بولے ہفتہ بھر نماز پڑھانا میں نے فجر کی، جمعہ آج ایک چھٹی کا دن ہے، کیونکہ آفس رہتا جلدی 8 بجے تو اٹھ جا رہا، فجر ہو جا رہی، آفس نہیں ہے آج تو فجر بھی نہیں ہے آج۔ سبحان اللہ، یہ تو اتنا عظیم دن ہے، یہ دنوں کا سردار ہے، سب سے افضل دن ہے جس میں سورج طلوع ہوتا ہے۔ اس دن اللہ کے مقرب فرشتے زمین، آسمان، سمندر، ہر کوئی، ہوا، پانی سب ڈر رہے ہیں، کیونکہ اس دن قیامت قائم ہے۔ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، آدم علیہ السلام دنیا میں بھیجے گئے، آدم علیہ السلام اسی دن وفات پائے، اور ایک ایسی گھڑی ہے اس دن میں جس گھڑی میں جو دعا مانگی جائے رد نہیں ہوتی سوائے حرام چیز نہ مانگے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک اور فضیلت ہے، اسی دن قیامت قائم ہے اور ہر کوئی اس دن سے ڈرتا ہے اللہ کے۔ صرف ابن آدم جو ہے مست ہے، جن اور انس نہیں سمجھ پا رہے کہ رب العزت نے کیا فضیلت کا حامل بنایا اس دن کو، اس کی فضیلت کو سمجھ کے اپنی زندگیوں کو ہم بدلیں۔ آئیے اب اس اوپر والی حدیث میں ایک جو نقطہ ہم کو اضافی ملا، اس سے پہلے کی حدیث میں بھی سیم تھا، آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، توبہ کیے، جنت میں ڈالے گئے، دنیا میں بھیجے گئے، انتقال ہوا اسی دن، یہ باتیں تو پتہ چل گئی، لیکن ایک اضافی چیز تھی اس کے اندر، وہ یہ تھی اس میں ایک گھڑی آتی ہے، ایک ٹائم ہے جس میں مانگی گئی دعا اللہ رد نہیں کرتا سوائے حرام چیز نہ مانگی جائے۔ آئیے اس کے تعلق تھوڑی سی تفصیلات دیکھتے ہیں۔ ابو داؤد کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا جمعہ کا دن 12 ساعت میں جو ہے 12 گھڑیاں اس کے اندر ہوتی ہے، 12 پارٹس جس کو بول لیجیے عام زبان میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جمعہ کے دن میں 12 ساعت ہے، 12 گھڑیاں ہیں، 12 گھڑیاں ہیں، یہ 12 گھڑیوں کا ہوتا ہے۔ اس میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ مسلمان اس گھڑی کو پا کر اللہ سے جو مانگتا ہے تو اللہ اسے ضرور دیتا ہے، لہٰذا اسے تم عصر کے بعد آخر گھڑی میں تلاش کرو۔ جمعہ کا دن 12 گھڑیوں میں آپ نے فرما رہے تقسیم ہوتا ہے، اس میں ایک گھڑی ایسی ہے جس گھڑی کے اندر جو مومن دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے، اور اس گھڑی کو تم عصر کے بعد تلاش کرو، یا آپ سے فرماتے ہیں اور تم عصر کے بعد آخری گھڑی میں اس کو تلاش کرو۔ تو گویا جمعہ پورا دن ہے، پورے دن میں عصر کے بعد سے لے کر، اور ہم جانتے ہیں دن کب بدلتا ہے، تو میں سمجھ رہا ہوں علم ہوگا، دن مغرب سے بدلتا ہے اسلام میں، رات کے 12 بجے کے چکر میں مت جائیے، ٹھیک ہے، مغرب سے دن بدلتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے، بہت زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پہلے کیا پڑھتے ہیں، تراویح، بعد میں روزہ رکھتے ہیں نا، تو مغرب ہوتے ہی چاند دکھ کیا رہی، رمضان شروع ہو گیا، اب تراویح ہوں گی آج، سمجھے آپ، ٹھیک ہے، تو مغرب سے شروع ہوتا ہے، اسی لیے جمعہ سے ایک دن پہلے کو اردو زبان میں کیا بولتے ہیں، جمعرات، جمعہ کی رات آنے والی ہے، آگاہ ہو جاؤ، ٹھیک ہے، اسی لیے اس کو بولتے ہیں جمعرات، کہ جمعہ کی رات ابھی آ جاتی، یہ دن اہتمام کرو اس کا، ابھی سے پالو۔ تو گویا جمعرات کی رات، تھرسڈے کے دن مغرب سے جمعہ شروع ہوتا ہے، اسی لیے اس کو اردو میں جمعرات بولتے ہیں، جمعہ کی رات آج آ جاتی ہے ایک دن پہلے، پھر جمعہ آتا ہے۔ اب جمعہ کے دن عصر کے بعد آپ فرمانے اس کو تلاش کرو، تو جمعہ کے دن عصر کے بعد بولے تو دن کب ختم ہوتا ہے، مغرب میں، مغرب سے کیا لگیں گا، یوم السبت، ہفتہ لگ جائیں گا، سنیچر لگ جائیں گا، ٹھیک ہے،
تو گویا عصر سے مغرب کے بیچ میں ہے۔ اس گھڑی میں مانگی گئی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا سوائے حرام چیز نہ مانگی جائے۔ ڈن۔ بہت سارے لوگ مصیبتوں سے، بیماریوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، جسمانی پریشانیوں سے، گھریلو پریشانیوں سے، مالی پریشانیوں سے پریشان ہیں۔ بس اٹھا لیجیے اس دن کا فائدہ، منا لیجیے اس دن کو، حقیقت میں منا لیجیے اپنے رب کو، کروا لیجیے اپنی دعا قبول۔ رد نہیں کرتا اللہ مومن کی دعا سوائے حرام چیز نہ مانگے۔ تو آپ سے فرماتے ہیں اللہ ضرور دیتا ہے، لہٰذا اسے تم عصر کے بعد آخری گھڑی میں تلاش۔ تو دیکھیے آپ کتنی فضیلت ہے اس یوم الجمعہ کی، جمعہ کے ایک دن کی، یاد رکھیں۔ تو آپ کوئی انسان یہ گھڑی کو کبھی غلطی سے بھی ضائع نہ دیں، خوب فائدہ اٹھائے اس گھڑی کا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن میں بھی عصر کے بعد کے وقت کوئی خاص فضیلت دی تھی جمعہ کے دن کے، تاکہ اس میں کیا جائے عمل بہت بہترین ہوتا ہے، دعا کے اعتبار سے قبول ہو جاتا ہے۔ اور جمعہ کب سے چالو ہوتا ہے میں تفسیر رکھ چکا ہوں، یہ تھرسڈے کے دن مغرب سے سورج غروب ہونے سے لے کر فرائیڈے کے دن سورج غروب ہونے تک چلتا ہے۔ اس کو اردو میں جمعرات کی رات، جمعرات کی ایکچولی وہ جمعہ کی رات ہی ہے، جمعرات کی رات سے لے کر ہفتہ لگنے سے پہلے جمعہ کی مغرب تک ہوتا ہے، یاد رکھ، ٹھیک۔ تو اس میں پالے۔ اسی طرح جو ہے ابو داؤد اور حاکم اور نسائی کی روایت، اس روایت کے اندر ہے اسے عصر کے بعد آخری ساعت میں تلاش کرو۔ تو گویا عصر کے بعد آخری حصے میں یہ وقت آتا ہے جس میں ہم خوب دعائیں کریں، یاد رکھیں۔ تو یہاں پتہ چلا کہ عصر کے بعد ہم کو یہ دعا کرنا چاہیے۔ اب آئیے ایک اور فضیلت اس دن کی کیا ہے جس کا فائدہ ہم اٹھا سکتے ہیں۔ وہ حدیث اس طرح سے ہے، سنن نسائی مستدرک حاکم کی روایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں، کہتے ہیں جو کوئی جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 جمعہ کے درمیان جو ہے نور روشن کر دے گا۔ جو کوئی جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے تو اللہ 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور کو روشن کر دیتا ہے۔ اور لائٹ، روشنی کبھی فائدہ مند چیز ہے، اس میں انسان کو دکھتا ہے، اور اندھیرا نقصان دہ اس لیے کہ اس میں آپ نہیں جانتے کیا آگے ہو سکتا۔ تو نور ہدایت آپ کے لیے کر دیتا ہے کہ 2 جمعہ کے بیچ میں یہ نور چمکتا رہتا ہے آپ کے لیے۔ کیا کرنا ہے اس دن؟ سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا ہے پورے جمعہ میں۔ تو جمعہ کب چالو ہوتا ہے؟ جمعرات کی رات سے۔ تو وہاں سے لے کر تو دوسرے دن تک کبھی بھی کر سکتے، کوئی ضروری نہیں جمعے کی نماز سے پہلے، کوئی ضروری نہیں جمعے کی نماز کے بعد، کوئی ضروری نہیں جمعہ کے دن فجر کے بعد۔ آپ مغرب کے بعد سے لے کر جمعرات تھرسڈے گزر گیا، مغرب ہو گئی، وہاں سے لے کر سیکنڈ ڈے تک کر سکتے ہیں۔ ایک ساتھ بیٹھ کے کیجئے، یا ایک ساتھ نہیں ہو سکتے کسی وجہ سے تو توڑ کے کیجئے انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں کہ بھائی کچھ شروع کر دیا پھر بیچ میں ٹائم آ گیا نماز وغیرہ جا کے پھر آپ کا کنٹینیو کر لیا، ماشاءاللہ ایک ہاف این آور ہارڈلی زیادہ سے زیادہ ختم ہو گیا آپ کا سورۃ الکہف۔ ضرور پڑھے۔ اور سورۃ الکہف جب سب سے افضل اور سب سے عظیم دن میں پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو میں آپ سے یہ کہوں گا سورۃ الکہف کی تفسیر پر بھی ذرا غور کریں کہ کیا وہ سندیش، کیا میسج اور کیا پیغام ہے سورت کے اندر کی سب سے عظیم اور سب سے افضل دن اس کو پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو بہت ساری باتیں آپ کو پتہ چلیں گی۔ سورۃ الکہف کے اندر بہت سارے خزانے ہیں چھپے ہوئے، یاد رکھیے، جن کو آپ جب پڑھیں گے جمعہ کے اور سب سے افضل دن تو اس کو یاد رکھیں یہ کیا ہے۔ اس کی پہلی 10 آیتوں کی صرف فضیلت یہ ہے اس سورۃ الکہف کی کہ جو اس کو تلاوت کرتا ہے کس سے محفوظ رہے گا؟ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور دجال کا فتنہ کیا ہے؟ صرف ایک روایت رکھتا ہوں اس تعلق سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نوح علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاءوں نے مجھ سے پہلے تک، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تک دجال کے فتنے سے اپنی قوم کو ڈرایا ہے۔ نوح علیہ السلام پہلے رسول انسانی طرف بھیجے گئے، ان سے لے کر تمام انبیاءوں نے کس سے ڈرایا اپنی قوم کو؟ دجال سے۔ اور دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوا ہے، اس لیے تمام انبیاءوں نے ڈرایا ہے۔ اور صحابہ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کی، صحابہ کانپنے لگے، ڈر گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے آخری نبی کے بعد اس کا آنا تو طے ہے، لیکن ڈرانا پہلے نبی سے، پہلے رسول ڈرا رہے ہیں اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے، کتنا ڈینجرس فتنہ۔ اس سے بس پہلی 10 آیتوں کی فضیلت، کچھ نہ کچھ تو پیغام ہے ان 10 آیتوں میں، کھولیے اس پیغام کو، جائیے اس کی تفسیر اور اس کی گہرائی میں، پھر پتہ چلے گا کیا اسٹرانگ میسج اللہ دے رہا ہے، کیا سگنلز پاس کی جا رہے روز قیامت جو سب سے بڑا فتنہ آنے والا ہے اس سے بچنا ہے۔ تو یہ ہے میرے طرف سے پیغام اور ہدایت، دیکھو، ڈیکوڈ کرو اس کے پیغاموں کو، ان میسیجز کو دیکھو، اس کی تفصیلات میں جاؤ، اس کی تشریح میں جاؤ، اس کی گہرائیوں میں جاؤ، اور اپنے آپ کو اور اپنے آنے والی نسلوں کو دجال کے فتنے سے، وہ دجال جو عظیم آنے والا ہے سب سے بڑا، اس کے علاوہ چھوٹے موٹے دجال تو انشاءاللہ یوں نکل جائیں گے۔ سب سے بڑے فتنے کا اس کے اندر حد ہے 10 آیتوں میں، ایک روایت میں کہ پہلی 10 آخری 10 کی بھی الفاظ ہے ایک حدیث کے کہ آخری 10 بھی دجال کے فتنے سے، سمجھا؟ سورۃ الکہف پڑھیے، نوجوانوں کی واقعے سے چالو ہوتی ہے، جو اپنے رب پر ایمان لائے
اور پھر وہ اپنی جانوں کو بچانے ایک گفا میں چھپ گئے. رب العزت نے ان کو نشانی دی. جب اٹھے پتہ نہیں کتنے 100 سال بعد بادشاہ ختم ہو چکا تھا, لوگ ایمان لا چکے تھے. یہ ایمان لائے تھے, کوئی ایمان والا نہیں تھا. جب یہ اٹھے دینوں سے تو سب ایمان والے تھے. لوگوں نے پہچان لیا, کہا اچھا تم تو وہ تمہارے قصے مشہور تھے, لوگ بولتے تھے کچھ نوجوان چلے گئے, وہ تم پہچان لیا. پڑھیے اس دن خاص کیا ہوتا ہے جب یہ پڑھ لیتے ہیں آپ, تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ ایک نور آپ کے لیے روشن کر دیا جاتا ہے. یہ سورۃ الکہف کی فضیلت ہے, خاص طور سے جمعہ کے دن پڑھے جانے کے لیے. ٹھیک ہے, آئیے آگے بڑھتے ہیں. اس دن جہاں یہ دن فضیلت والا ہے, تمام چیزیں ہیں, اب اس دن اور بھی فضیلتیں ہیں, یاد رکھیں. ان فضائل میں سے ایک فضیلت کیا ہے یاد رکھیے اس دن کی, وہ یہ نماز جمعہ. بہت ساری فضیلتیں ہم دیکھتے ہیں, بہت سارے کرنے والے کام بھی دیکھتے آ رہے ہیں, ہے نا. دعا کا ہم نے دیکھ لیا, سورۃ الکہف کا دیکھ لیا. اب اس دن ایک اور عمل ہے جو بڑا اہم ہے, یاد رکھیے, امپورٹنٹ ہے, یا میں کہوں گا ایک اور عمل ہے جو موسٹ امپورٹنٹ ہے. وہ کیا ہے؟ صلاۃ الجمعہ, نماز جمعہ, جمعہ کی نماز. ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ, جس کو کہیں گے سب سے اہم اعمال جو اس دن کیے جاتے ہیں, اس میں ایک سب سے اہم عمل ہے, اس لیے کہ یہ بہت خاص عمل, اس کے ساتھ بہت خاص چیزیں جڑی ہوئی, یاد رکھیے. تو نماز جمعہ یاد رکھیے, یہ اس دن کی خصوصیت کے اندر سب سے عظیم خصوصیت ہے کہ اللہ نے نماز جمعہ میں عطا کی. ہمیں نماز جمعہ دی گئی کہ تم اس نماز کو پڑھو, یاد رکھو. اور اس نماز سے پہلے کیا کیا کرنے کا حکم دیا گیا. حالانکہ اب جمعہ کے احکام اور مسائل میرا تفصیلی بیان ہے, آپ اس کو انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں کہ جمعہ کی فضائل, احکام اور مسائل میں نے اس میں رکھے. بس مختصر یہاں دہرا رہا کہ یہ نماز کتنا عظیم عمل ہے. یہ اس دن کا سب سے عظیم عمل ہے, یاد رکھیں, جو کرنا ہے نماز جمعہ, صلاۃ الجمعہ جس کو ہم کہتے ہیں, جس کو خاص تاکید کیا گیا ہے نا, تاکید کیا گیا اس نماز کے تعلق سے کہ اگر پڑھو گے تو عظیم ثواب ملے گا, اور چھوڑو گے تو ڈر ہے کہیں اللہ تمہارے دلوں پر مہر نہ لگا دے. اس لیے کہا سب سے عظیم عمل ہے اس دن کا. پڑھو گے تو ثواب ملے گا, نہ پڑھو گے تو ڈر ہے اللہ تمہارے دلوں پر مہر نہ لگا دے. تفصیلات انشاءاللہ آگے رکھوں گا. اس کے بعد ہمیں حکم دیا گیا, کیا حکم دیا گیا, پوری توجہ کے ساتھ اس روز غسل کیا جائے. اسی طرح صفائی اور ستھرائی کا اعتبار کیا جائے, صاف ستھرا اپنے آپ کو رکھا جائے. اسی طرح خاص کپڑے پہنے جائے, مطلب عام دنوں کے کپڑوں سے ہٹ کر کپڑے پہنے جائے, کیونکہ صحابہ عموماً جو کپڑے پہنتے تھے وہ محنت مشقت کی وجہ سے پسینے وغیرہ میں اس میں بدبو آتی تھی. نتیجہ ان کہا کہ کم از کم جمعے کے دن کپڑے الگ پہنا کر, مسجد میں سب جمع ہوتے ہیں نا, اسمیل آتی ہے, تو خاص کپڑوں کا اہتمام کیا جائے. خوشبو لگائی جائے, ہے نا, اور اس کو پسند کیا گیا. اسی طرح سر میں تیل لگا کر کنگھی کی جائے. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے اچھا لباس جو ہے پہن کر جلدی نکلا جائے گھر سے. اسی طرح امام کے خطبے دینے شروع کرنے سے پہلے, ممبر بیٹھنے سے پہلے پہنچ جایا جائے. اسی طرح آگے کی صفوں میں بیٹھا جائے. اسی طرح غور کے ساتھ امام کی بات کو سنا جائے, جو وہ نصیحت کرتا, واعظ کرتا, دھیان دے کر سنا جائے. تو یہ تو فائدہ ہی فائدہ ہے. یہ نماز سے پہلے اتنے کام کرنا ہے, نہا کے اچھے کپڑے پہن کر, خوشبو لگا کر, ستھرائی کا اہتمام کر کے, اگر اچھے کپڑے نہیں بھی ہیں تو ستھرائی صفائی کا اہتمام کر کے, تیل لگا کر, کنگھی کر کے, جلدی گھر سے نکل کر خطیب کے نزدیک بیٹھ کر غور سے اس کی بات کو سنا. نماز سے پہلے اتنی تیاری ہے, نماز پہ سمجھ رہا. اب میں نے حوالے دے دیا بہت ساری چیزوں کے, اس لیے کہ یہ احکام اور مسائل میں تفصیلات میں لے چکا ہوں, اس کا وقت نہیں. سمجھا, یہ سب کرنا ہے. پھر خطیب کے سامنے آپ بیٹھ گئے, صحیح بخاری کی روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں, جو جلدی آئے اس کے بارے میں, کیونکہ وہ پہلے کی تیاری احکام اور مسائل کی, اس لیے میں اس کو چھیڑ نہیں رہا ہوں, کیونکہ فضائل ہم دیکھ رہے ہیں. کیا فرماتے سنیے, جو جمعہ کے دن غسل جنابت جیسا غسل کرے, اب یا تو غسل جنابت کرے یا جیسا کرے اس جیسا غسل کرے. ٹھیک, پھر پہلی ساتھ میں مسجد میں آ جائے, ایک دم اول وقت میں مسجد میں آ جائے, تو جیسے اس نے ایک اونٹ کی قربانی اللہ کے راہ میں دی ہے, اور جو دوسری ساتھ میں آئے گا گویا اس نے ایک جو ہے بیل کی قربانی بہرحال اس کے اندر دی. ٹھیک ہے, اور جو تیسری گھڑی میں آئے گا تو جیسے اس نے ایک سینگوں والے مینڈے کی قربانی پیش کی, اور جو چوتھی ساتھ میں آئے گا گویا اس نے ایک مرغی کی قربانی دی, اور جو پانچویں ساتھ میں آئے گا جیسے اس نے ایک انڈے کی قربانی کے لیے پیش کیا. جب امام نکل پڑے تو فرشتے حاضر ہو کر ذکر کی سماعت کرتے ہیں. جب امام نکل پڑے مطلب آ کر ممبر پہ کھڑے ہو جائے تو پھر فرشتے آ کر اس کی بات کو سننے لگتے ہیں. اس لیے حدیث میں کہ جب تم نماز کو آتے ہو تو فرشتے مسجد پہ بیٹھ کر رجسٹر میں اندراج کرتے رہتے کون کون آیا, لیکن جیسے خطیب نے خطبہ شروع کیا وہ لکھنا کے رجسٹر بند کر کے جا کے خطبہ سننا شروع کر دیتے, وہ خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں. کب؟ جب خطیب بولنا شروع کر دیتا ہے, اور رجسٹر کو بند کر لیتے ہیں. تو میرے بھائیوں, خطیب کی خطبہ شروع کرنے سے پہلے موجود, خطیب کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے موجود رہو جمعے کے دن, تاکہ رجسٹر کلوز ہونے سے پہلے نام لکھ دیا جائے, اندراج ہو جائے.
سمجھ رہے ہیں آپ کتنا ہے؟ میں دنیا کی کوئی لسٹ لگتی ہے ایگزام کی، کتنا تڑپ تڑپ کے اپنا نام ڈھونڈتے ہیں اس میں، یہ رجسٹر میں ہمارا نام ہو کہ ایوری جمعہ ایوری فرائیڈے فرشتے ہمارا نام لکھتے ہو. کب ہوگا وہ؟ خطیب کی خطبہ شروع کرنے سے پہلے مسجد پہنچنا. جو پہلے صف میں پہنچے تو واہ واہ واہ، جو دوسری پھر کیا لینا، آگے حدیث میں اس کی فضائل، اونٹ کی قربانی، بیل کی قربانی، مینڈے کی قربانی، مرغ کی قربانی، انڈے کی، وہ تو آ گیا. لیکن ابھی رجسٹر بند نہیں ہوا، ابھی خطیب آنے سے پہلے تک صفیں بھرتی رہتی ہے، مسجد پہلے بھرنا چاہیے. یہ کتنی افسوس صد افسوس بات ہے امت مسلمہ کے لیے، اتنا افضل دن دیا گیا اور اس دن بھی آخر میں ہم لیٹ جانا پسند کرتے ہیں، خطبہ شروع ہونے کے بعد جانا پسند کرتے ہیں. اور کچھ لوگوں کا تو عادت یہ ہے کہ وہ یہ الفاظ سنتے جب وہ خطیب بولتا ہے، الگ الگ خطبوں کے الگ الگ خطیبوں کے الگ انداز ہوتے خاتمے کے، وہ خاتمے کا الفاظ سنتے رہے، امام صاحب یہ پڑھ رہے کیا، ان اللہ و ملائکتہ ختم ہو رہا، بھاگو، یہ ٹائم آ گیا اپنے آپ مسجد میں گھسنے کا. یا پھر کہیں جگہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، بھاگو، ختم ہو رہا خطبہ، اب اپنا نمبر آنے کا ٹائم ہے. مطلب رجسٹر بند ہو کے پتہ نہیں کتنا ٹائم ہوا، خطیب اٹھ رہا ہے مطلب نماز کے لیے. حدیث میں ہے کہ جب اٹھ کے ممبر پہ آ رہا ہے تو فرشتے آ کے سننا شروع کر دیتے اس کی واعظ اور نصیحت کو. اور مسلمان بول رہا ہے ایک فرشتوں تم ہی سن لو، تم کو ضرورت ہے اس کی، ہم کو کہاں ضرورت ہے، جن کے لیے ہے وہ نہیں سن رہے. اور آخر میں دوڑتے آ رہے بیٹھ گئے، ہاں بالکل مل گیا دنیا کا سوال. خطیب کے ممبر چڑھنے سے پہلے مسجد میں داخل ہونا انشاءاللہ کوشش کرنا، اول پہلی صف، دوسری صف، تیسری صف، چوتھی صف، پانچویں صف، چلو نہیں بھی ہو تو خطیب کے ممبر سے بیٹھنے سے پہلے جانا، تاکہ کم از کم رجسٹر میں نام اندراج ہو جائے، رجسٹرڈ ہو جائے ہمارا، ورنہ فرشتے کا رجسٹر بند کر کے خطبہ سنتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ حدیث میں بھی آگے کہ فرشتے پھر امام کے کھڑے آنے سے پہلے، نکلنے سے پہلے، مطلب ممبر پہ کھڑے ہونے سے پہلے، پھر جب کھڑے ہو جاتا ہے تو اس کی بات کو سننے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں. ٹھیک، اسی طرح ابو داؤد اور حاکم کی روایت ہے، سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن حاضر ہو کر امام کے قریب بیٹھو. جمعے کے دن حاضر ہو کر کہاں بیٹھو؟ امام کے قریب بیٹھو. ہمارا کیا معاملہ ہے؟ جمعے کے دن آگے سمجھو غلطی جلدی اتنی جلدی آگے آ گیا، سب سے آخر میں مسجد کے کونے میں ٹیکا لے کے بیٹھنے کا ایک دم آخر، اور کوئی آگے جاؤ آپ آگے، اور وہ پیچھے بیٹھنا سب کو آگے کرتا کیونکہ وہ ایسا سمجھتا میرا میدان نہیں، پورا جمعہ خطبہ ڈسٹرب کر رہا ہے، پیچھے بیٹھا. اب غور سے سنی حدیث، بہت اہم حدیث، بہت. جمعے میں حاضر ہو کر امام کے قریب بیٹھو. سنو آگے غور سے سنو، جمعے کی فضیلت صرف جان لو اس حدیث. بیٹھو، آدمی مسلسل پیچھے ہٹتا رہتا ہے جمعے میں، آپ نے فرمایا آدمی مسلسل پیچھے ہٹتا رہتا ہے جمعے میں، حتیٰ کہ اگر جنت میں بھی داخل ہوگا تو پیچھے ہی اللہ رکھے گا، اس کو آگے نہیں لے جائے. جمعہ میں پیچھے رہنے والا جنت میں پیچھے رہے. آدمی مسلسل پیچھے ہٹتا رہتا ہے جمعے میں، ابھی پہلی صف میں آ رہا، پھر تھوڑا جانتا 2-3 صف بھی چلتا، پھر جانتا 10ویں صف میں گئے چلتا، پھر جانتا امام صاحب خطبہ شروع ہونے کے بعد بھی گئے چلتا، پھر ختم ہوتے وقت بھی گئے تو چلتا، پھر ایک رکعت چھوٹی بھی تو چلتا، آپ نے وہ آخر میں جانا یا جلدی جا کے بھی آخر میں بیٹھتا. آدمی جمعہ میں پیچھے ہٹتا رہتا ہے، پیچھے ہٹتا رہتا ہے، پیچھے ہٹتا رہتا ہے، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر جنت میں بھی گیا تو پیچھے ہی رہیں گا، اللہ آگے نہیں. اور آپ سب کو پتا ہے، مجھے ہی پتا ہے، جنت کے اندر آگے والے حصے میں بڑے بڑے لوگ رہنے والے ہیں. ہر سٹی کے پرائم سپاٹ سے بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں، سٹی سینٹر سے مالدار قسم کے لوگ رہتے ہیں. تو جنت کے بیچ والے حصے میں، اور اس میں بھی سب سے بیچ اور سب سے اونچے حصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد دیگر انبیاء، اس کے بعد ان کے اصحاب، ان کے بعد ان کو محبت کرنے والا بھی جو جس سے دنیا محبت کر رہا اس کے ساتھ رہیں گا، پھر اس کے بعد اللہ کے جو ہے صدیقین، اس کے بعد شہداء، صالحین، پھر اللہ کے نیک بندے، اولیاء جن کو کہتے ہیں، پھر ان سے کم نیک، ان سے کم نیک، ان سے کم نیک، ان سے کم، تو لاسٹ میں سب سے آخر. جمعہ میں پیچھے رہنا جنت میں پیچھے رہنے کا سبب. اچھا، یہ باتیں دونوں کے لیے ہو رہی ہے، مرد اور عورتوں کیا. اب جمعہ بولے تو عورتیں بول رہی کیا ٹاپک لے لیا، ہمارا تو کوئی حصہ ہی نہیں. یہ آپ کے لیے بھی ہے میری ماں بہنوں، جمعہ تمہارے لیے بھی ہے، اور تمہارے لیے بھی جمعہ اتنی ہی اہمیت کو لے کر آتا ہے جتنی مردوں کے لیے لے کر آتا ہے. کتنی افسوس و صد افسوس کی بات ہے کہ امت مسلمہ کی عورتیں جمعہ ہی نہیں پڑھتی. کہاں سے پڑھیں گی؟ جمعہ کو جاتی ہیں. حالانکہ یہ بات بھی میں رکھ رہا ہوں آپ کے ساتھ، حالانکہ جمعہ کی نماز ان کے لیے اگر وہ نہ بھی پڑھے تو گناہگار نہیں ہوتی یاد، یہ بات طے ہے. کیونکہ حدیث میں جمعہ 5 لوگوں کے لیے معاف ہے، میں مان رہا ہوں اس چیز. عورت کے لیے معاف ہے، غلام کے لیے معاف ہے، بیمار کے لیے معاف ہے، مسافر کے لیے معاف ہے، اور بچوں کے لیے، نابالغ بچوں کے لیے معاف ہے. ٹھیک ہے، سمجھ لیں. لیکن جمعہ کا خطبہ اور واعظ و نصیحت کی جگہ کہاں ہے تمہارے پاس حاصل کرنے؟ تو کم از کم یہ تو حاصل کر لو. کہاں ہے اور موقع بتاؤ؟ عیدین میں نہیں جاتی ہو، جمعہ میں نہیں جاتی ہو، فضائل بھی دیکھو. جو جائیں گا تو فضائل پائیں گا، جو نہیں جائیں گا تو مستثنا عورتیں. مردوں کے لیے نہیں ہے، مردوں کو تو جانا. ہاں، بیمار مرد ہو، مسافر مرد ہو تو اس کے لیے بھی جمعہ معاف ہے، عورتیں معاف ہے، لیکن گئے تو فضائل بھی تو ہے. دنیا کے اندر اگر ایک چیز پہ خریداری پر چھوٹا سا 10 روپے کا آفر آ جائے تو شوہر کی مت مار دیتی عورتیں. دیکھو میں نے 1000 روپے کا کپڑا لیا، 1000 روپے کا کہے کو لایا تم نے 1000 روپے کا؟ ارے اس پہ 10 روپے کی سڑی ہوئی بالٹی فری تھی نا،
بیگم لیکن 1000 روپے تو گئے نا میرے 990 روپے 10 روپے کی بکیٹ کے. نہیں آفرز لبھاتے ہیں. یہ شریعت کے آفرز نہیں لبھاتے ہیں. کیا فضیلت ہے. اگر میرے علاقے میں ایسی مسجد ہے جہاں جمعہ ہوتی تو میں جاؤں. اس فضیلت مسجد کے انتظامیہ جو لوگ انتظامیہ میں ہیں ان سے گزارش کروں گا اللہ کے لیے مسجدوں کے دروازے عورتوں کے لیے کھول دو. اس سے پہلے کہ وہ کھلا لے کھول دو. زمانہ بہت بدل چکا ہے. اب منمانی مردوں نے جو کر لی نا اپنی سوچ کے اعتبار سے تمہاری نہیں چلنے والی. اگر تم شریعت کے جو دیے ہوئے حقوق نہیں دو گے یہ اپنے حقوق چھین کر لیں گے. پھر ان کی کون مدد کر کے تمہارا نقصان کرے گا. اس سے پہلے یہ حالات آئے دے دو جو ان کا حق ہے ان کو. مسجد کا چندہ مانگتے تو عورتوں سے نہیں لیتے کیا؟ نہیں تمہارا نہیں لیتے, تم کو آنے بھی نہیں دیتے. لاؤ بڑی بھی لاؤ, کیا دیتے خالہ لاؤ, تمہارے تو زیورات بھی دے دو. تم حدیث میں کہ اللہ کے رسول عورتیں لاؤ تمہارا. لیکن میں آ سکتی کہ نہیں تم آ نہیں سکتے, تم سے فتنہ ہوتا, چلو نکلو. اور اگر تم سے فتنہ نہیں ہوتا تو ہم سے تم کو فتنہ ہوگا, تم آؤ مت لیکن مسجد کے. چونکہ پورے چور اچکے نکمے ڈاکو گنڈے موالی مسجد کے باہر بیٹھ رہے, فتنہ ہو جاتا. عورتوں کو چھیڑیں گے فلاں کریں گے. اور سارے شریف لوگ بازاروں میں رہتے, سارے شریف لوگ مالز میں ہوتے, سارے شریف لوگ تھیٹرز میں رہتے ماشاءاللہ, اور سارے موالیاں ادھر بیٹھے رہتے. اس لیے چھیڑ چھاڑ کا مسئلہ ہو سکتا ہے مسجد میں. کالج میں کوئی مسئلہ نہیں, عورت کی جانے سے فتنہ نہیں ہوتا, بازار میں جانے سے فتنہ نہیں ہوتا, مالز میں جانے سے فتنہ نہیں ہوتا, اکیلے بڑے بڑے سفر کرنے سے فتنہ نہیں ہوتا, یہاں سے گلف جاری اکیلی تو فتنہ نہیں ہوتا, یہاں سے US جاری اکیلی چونکہ شادی ہو گئی میں وہاں بیوی کو بلایا تو فتنہ نہیں ہوتا, مسجد گئی تو بہت بڑا فتنہ ہوتا. اس سے پہلے کہ اپنا حق چھین کر لے ان کو ان کا حق دے دو. دروازے کھول دو مسجد کے لیے, ان کا حق اس میں. تم نے سارے دروازے کھول دیے ان کے لیے مسجد کا چھوڑ کر. اگر تم کہتے فتنہ ہے, بہت فتنہ ہے زمین پر پھیلا ہوا جس کے نتیجے مسجد آنا بھی فتنہ ہے, تو ایسے فتنے کے دور میں تو پھر کالج جانا بھی فتنہ ہے, اسکول جانا بھی فتنہ ہے, بازار جانا بھی فتنہ ہے, مال جانا بھی فتنہ ہے, سب جگہ جانا فتنہ ہے. پھر عورت گھر سے نہ نکلے, سب جگہ تو چھوڑ دیا, جہاں جا سکتی دروازہ بند کر. یہ بھی ہمارا اس تہذیب میں رہنے کا اثر ہے. اس تہذیب میں اپنے عبادت گاہوں میں عورتوں کو نہیں آنے دیا جاتا ہے, نتیجہ مسلمانوں نے وہ لے لیا. سارے دنیا میں کھلی ہے ان کے لیے مسجد صرف چھوڑ کے. بہرحال چلو ایکسپشنل ہے, گھر کی نماز ان کی افضل ہے میں بھی مانتا ہوں, لیکن جو ایجوکیشن واعظ اور نصیحت جو ان کو چھوٹ جا رہی ہے نا جمعہ سے ڈھوکنے سے, اور جو اجتماعیت کی جو طاقت ہوتی ہے وہ چھوٹ جا رہی ہے. بہرحال چلو عورتوں کو پکڑ نہیں ہے, اس پہ گرفت نہیں, یہ بات واضح کر رہا ہوں. میں تو بہت ساری عورتیں دل میں پریشان ہو جائیں گے, ہم کہاں پڑے نہیں ہیں, انتظام تو نہیں. آپ کے لیے ایکسپٹ, لیکن اگر انتظام ہے تو ضرور جائیے. انتظامیہ سے کہوں گا مسجد کے اپنے دروازوں کو کھولے, مسجد کے ان کے لیے الگ انتظام کرے, عورتوں کے لیے جیسا کرنا چاہیے. اچھا بہت سے لوگوں کو یہ سمجھتے بھی نہیں, جب آپ بولتے ہیں نا ایسا عورتوں کے لیے مسجد دروازے کھول دو, تو بہت سے لوگ اتنے کم عقل, اللہ رحم کرے, اتنا کم علم ہے ان کو دین کا, بولتے کیا باتیں کر رہے مولانا تم, کیا بے شرمی کی باتیں. اب ایک ہی دروازے عورت بھی آئیں گے, ایک ہی دروازے میں جائیں گے, ایک ہی طہارت خانے وہ بھی جائیں گے, ایک ہی طہارت خانے میں بھی جاؤں گا, ایک ہی وضو خانے وہ بیٹھیں گے, ایک ہی وضو خانے میں بیٹھوں گا, ساتھ نماز پڑھیں گا. استغفر اللہ, کیسی باتیں کرے. تو بیوقوف انسان, تجھے معلوم ہی نہیں عورتوں کو مسجد میں آنا بولے تو کیا انتظام رہتا. ان کا آنے کا راستہ الگ مسجد نبوی میں تھا, ان کے آنے کا راستہ الگ, ان کے وضو خانہ الگ, ان کے طہارت خانے الگ. اور اگر ایک ہی مسجد ہے تو وہ پیچھے نماز پڑھیں گی مردوں سے, اور الگ مسجد ہے تو بازو پڑھیں گی وہ نماز. تو تجھے معلوم ہی نہیں. بہت سے لوگ کیا سمجھتے ہیں عورتیں مسجد میں آئیں گی مطلب کیسا, انہوں رکعت باندھ رہے تو بازو ادھر کی بیوی کھڑی یا کوئی دوسری عورت کھڑی ہو سکتی ہے. ارے اتنی چھوٹی اور ہلکی سوچ, دینی علم کی اتنی خطرناک کمی, سبحان اللہ. پورا انتظام الگ ہوتا ہے میرے بھائی, پورا انتظام سمجھو اس بات. چلیے آگے چلتے ہیں. تو جمعہ میں پیچھے مت رہو, ورنہ جنت میں پیچھے رہوں گے اگر گئے تھے. ٹھیک, تو لہٰذا خوب تیار ہو کر جو حق ہے جمعے کا نہا دھو کر آپ آئیں. اس کے بعد خطیب سے قریب بیٹھے, خوب غور سے اس کی بات سنیں جو وہ کہتا ہے, باز و نصیحت, اور اپنے گناہوں پہ کفر کریے کہ جو آپ سے ہوئے ہیں, اور جو خطیب کہہ رہا ہے نیکیوں میں اضافہ کرنے کے لیے آپ کوشش کریں کہ انشاءاللہ میں یہ کروں. جن باتوں سے وہ روکتا ہے ان باتوں سے روکنے کا عزم کرے اپنے دل میں کہ اللہ اٹھ کے جاؤں گا جمعے سے تو انشاءاللہ ان باتوں سے روک لوں گا. اس طرح سے جمعے کا فائدہ اٹھائے اور اپنے آپ کو باقی ہفتہ ان کاموں مشغول رکھے جو خطیب نے کہا کہ یہ کرنا ہے. یہ ہفتہ آپ کم از کم ایک ہفتہ تو اپڈیٹ کریں گے نا جو باتیں سن کے آئے, تاکہ لائف کا پارٹ بن جائے یہ بات. یہ سب آپ کو اور مجھے جو ہے کرنا یاد رکھے. تو جو خالص نیت کے ساتھ اس طرح سے جمعہ کو ادا کرنے لگے نا, انشاءاللہ عزیز اس کی زندگی میں برکتیں بھر جائیں گی اور جمعہ کی صحیح فضیلت اٹھانے والا بن جائے. ٹھیک ہے, تو ہمیں مسجد جانا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے, جو احسن انداز میں وضو کرے اور جمعے کے لیے آئے, پھر خاموشی اور دھیان سے سنے, مطلب جو خطیب کہہ رہا ہے, تو اس جمعے تک اور مزید 3 دن تک اس کے گناہ معاف کر دے گا. تو اس جمعے تک مطلب آنے والے جمعے تک اور مزید 3 دنوں کے گناہ معاف کر دے جاتے ہیں.
تو جو ایک شخص جمعہ کے لیے آتا ہے، غور سے امام سے خطیب سے قریب بیٹھتا ہے، غور سے اس کے خطبے کو سنتا ہے، اور اس کے بعد جو احسن انداز سے مطلب جو بتایا گیا اس طریقے کے مطابق آتا ہے، تیار ہو کر کچھ بولا کہ جو بتایا گیا، اور اس کے بعد اچھا وضو کرتا ہے، جمعے کے لیے آتا ہے، خاموش بیٹھتا ہے، آواز نہیں کرتا ہے، دھیان سے سنتا ہے جو خطیب کہہ رہا ہے، تو اس کو اگلے جمعے تک کے اور اس کے بعد کے اور 3 دن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس جمعے سے اگلے جمعہ اور 3 دن اضافے زائد گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کسی وجہ سے آپ سفر میں تو جمعہ نہیں ہو پائی تو کم از کم اس ہفتے کے 3 دن کے صغائر تو معاف ہیں، اس لیے کہ کبیرہ گناہ تو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، جتنے بھی فضائل ہے صغیرہ گناہ کیا گیا۔ ٹھیک، اب اس جمعہ کی نماز کو خراب کرنے والی چیزیں کیا وہ بھی رکھ دوں آپ کو؟ حالانکہ جمعے کی نماز اس کے فضائل اور اس کے مسائل پہ بات نہیں ہو رہی، ہم تو صرف جمعے کی فضائل لے رہے ہیں، جس کے اندر ہم نے دعا آخری پہر میں جو اثر کے بعد ہے اس کے بعد سورۃ الکہف اور نماز، چونکہ عظیم اس کی فضیلت ہے اس لیے یہ بھی ہم مختصر رکھ رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ اب اس کو نماز کو برباد کرنے والی چیزیں کیا ہیں وہ دیکھ لیں تاکہ ہم اس سے انشاءاللہ بچیں۔ تو پہلی چیز یاد رکھیے، جو چیز اس نماز کو برباد کر دیتی وہ ابن ماجہ کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بیٹھ جاؤ تم نے تکلیف دی ہے اور دیر سے آئے ہو۔ ایک صحابی آ رہے تھے اور جب آ رہے تھے تو جمعہ کو ان کو فضیلت پانا تھی آگے کی صفوں کی، آئے تو لیٹ تھے، کیا کرنے لگے تھے؟ اس کو کاندھے سے ہٹا اس کے گردن پہ جا، اس کے کاندھے کو ہٹا اس کے گردن پہ جا، سمجھ رہا؟ جانے لگے گردنوں کے اوپر سے، جس کو بولتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بیٹھ جاؤ، آپ خطبہ دیتے ہیں، بیٹھ جاؤ تم نے تکلیف دی ہے، تم دیر سے آئے۔ تو پہلے آنے والا پہلے بیٹھے، بعد کا آنے والا لوگوں کے گردنوں کو پھلانگ کے نہ جائے، چونکہ تکلیف دی ہے اور ظاہر سی بات ہے کسی عبادت میں تکلیف ہو دوسرے کو عبادت قبول نہیں، تو لہٰذا پہلا کام تکلیف نہیں دینا کسی کو، یاد رکھیں جمعہ کے اندر کہ پھلانگتے ہوئے لانگتے ہوئے لیٹ آ کے بھی وہ کرے۔ لیکن میں یہ کہوں گا جو آگے کے لوگ ہیں، چونکہ میں نے ایسی بھی مسجد دیکھی ہے، پہلی صف پوری فل، دوسری صف آدھی، تیسری صف میں 2 4، پانچویں صف میں کوئی نہیں، ایک ایک دو دو، اور آخری کی صف فل کہ پیچھے آنے والا سمجھتا مسجد فل ہے اور جب اندر دیکھتا آگے پورا خالی ہے۔ تو اب یہ تو مجبوراً جا رہا ہے صف فل کرنے، یہ گناہگار انشاءاللہ نہیں ہوگا، کیونکہ گناہگار وہ ہے جو بعد میں آگے پیچھے بیٹھے ہوئے، لیکن مسجد فل ہو چکی ہے، لیکن آپ کو پہلی صف کا ثواب لینا اونٹ والا، تو آپ سب کی گردنوں کے اوپر سے جائے، غلط پسند نہیں۔ وہ جو خالی چھوڑے ہوئے لوگ ہیں وہ تو گناہگار ہے، پیچھے بیٹھے، آپ آگے جا سکتے ہیں وہاں، کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے مسجد فل ہوگی، باہر دھوپ ہو سکتی ہے، چپلیں ہو سکتی ہیں، بہت سارے پرابلم ہو سکتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے، یاد ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ ایک الگ مسئلہ ہے، یاد لیکن عام اعتبار سے ایسا نہیں کرنا چاہیے، ورنہ جمعہ کا ثواب ضائع ہو جائے گا، چونکہ آپ مومن کو ایذا دے رہے ہیں جمعہ کے لیے جا کر، ٹھیک ہے، احتیاط کریں۔ دوسرا، بلند آواز میں تلاوت قرآن اور ذکر نہیں کرنا چاہیے جمعے کے دن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد کی روایت دیکھا، صحابہ قرات کر رہے تھے اور آوازیں تھوڑی بلند ہو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا ایک دوسرے کے سامنے بلند آواز میں تلاوت نہ کرو، کیونکہ جمعہ ہے، اب سب ایک دوسرے کے سامنے بلند آواز میں کریں گے تو بہت زیادہ شور ہو جائیں گے مسجد میں، اور جمعے کے خلاف ہے کہ اس میں شور کیا، سمجھا؟ تو آپ نے کہا کہ ایک دوسرے کے سامنے بلند آوازوں میں تلاوت نہ کرو، تو یہ بھی نہیں کرنا۔ تیسرا کام، اس سے بھی بدترین صورتحال جو ہے جس سے جمعہ کی نماز کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے، سب سے بدترین صورت کیا معلوم؟ خطبے میں باتیں کرنا، اور ہو رہا ہے خطبہ چالو ہے اور کیسا کیا چل رہا، کب آئے، ٹھیک تو ہے نا، بچے بیوی وغیرہ بعد میں کہاں ٹائم ملیں گے، بات کر لو ابھی۔ اب دوسرا آدمی پریشان ہو کے کیا کرے، خطبہ چل رہا ہے یار، یا تو پھر دونوں بیوقوف، اتنے عظیم ثواب کو ضائع کرے بات کر کے۔ جمعہ میں آپ آواز نہیں کر سکتے، بات نہیں کر سکتے، کس حد تک سنیے، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ جس نے کنکریوں کو چھوا تو اس نے لغو حرکت کی۔ جمعہ کے دن خاموش تو بیٹھے، خالی کنکریوں کو چھو رہا، وہ ریت وغیرہ رہتی ہے، اب آج کے زمانے میں ریت وغیرہ تو نہیں رہتی، تو کیا کھیلتے ہم، وہ کاڑیوں سے چٹائی کی، یا پھر پلاسٹک کے ریشے، تاگے، یا پھر بہت کوالٹی میٹس، تو کیا ہے اچھی قسم کی بنی ہوئی خالینوں کی خسرے نکالتے بیٹھے ہوئے، پورے اس کے تاگوں کو صحیح کر رہے ہیں۔ اب یہ ہوتا، اس زمانے میں کیا تھا، مسجد نبوی کھلی تھی تو اس میں کنکر ہوا کرتے تھے، ریت، تو آپ نے فرمایا جس نے کنکروں کو چھوا اس نے لغو کیا، بات کرنا دور کی بات، چھونا بھی نہیں کسی چیز کو نماز کھا رہا۔ بخاری کی روایت میں فرما رکھا، سنی، اگر تو نے اپنے ساتھی سے کہا کہ خاموش ہو جا، ٹھیک، خاموش ہو جاؤ، اور امام جمعے کا خطبہ دے رہا ہو تو تو نے بھی لغو کیا۔ بات کرنا تو دور کی بات ہے، کوئی بات کر رہا ہے اور تو نے اس کو یہ کہا خاموش ہو جا، تو تو نے بھی لغو کیا۔ تو بات کرنے والوں خاموش بھی نہیں کر سکتے، اب کیوں، اس میں بھی حکمت۔ ایک آدمی بات کر رہا ہے جمعے کی دن، تو ایک آدمی بات کر رہا ہے، ایک آدمی کا ڈسٹربنس، اب یہ خیر خواہ لوگ، سمجھتا نہیں کہ پوری مسجد سمجھتا نہیں کہ تم کو آیا تھے، تمہارے ابا اتنے دیندار بتا دو، ارے کیا ہے، تو جو بات کر رہا اس کو خاموش بٹھانے 10 لوگ اور بات کریں گے۔ حکمت یہ ہے کہ بات کرنے والے کو بھی کوئی خاموش نہ کرے، تاکہ ایک ہی آدمی کا شور ہے، دوسرا آواز ہی نہیں۔ سمجھے آپ بات کو؟ حکمت کیا ہے؟ دیکھو ایک آدمی بات کر رہا تو ایک آدمی ڈسٹرب کر رہا، اب اس کو روکنے کے لیے 10 آدمی بولتے اور ہوتا ہے وہاں پر، وہ چکر ہی نہیں، بولو مت، جس نے اس کو بھی روکا اس نے لغو کیا۔
اب ظاہر سی بات ہے ایک آدمی کسی سے بات کر رہا ہے اور وہ جواب نہیں دے رہا کیونکہ جمعہ ہے تو خود بند ہو جائیں گے. اب یہ اس کو بولیں گے خاموش بیٹھو تو ان کو دونوں کو روکنے کے لیے ایک بولیں گے ارے تم خاموش بیٹھو رہے, تیسرا سمجھیں کیا ارے کیا کر رہے ہیں تو آواز بڑھ جا رہی ہے. تو پہلے آدمی کوئی کچھ نہ بولے کیونکہ جو اس کو روکیں گا وہ بھی لغو. تو جمعہ کے دن تو بات کرنے والے کو روکنے کو منہ نہیں کھولنا. تو شرم کرو اے لوگوں جو جمعہ میں بھی بات کرتے خطبے کے دوران, شرم اتنا عظیم دن ضائع کرے اور اتنی عظیم عبادت کو ضائع کرے. آئیے آگے سنیں. جس نے خطبے کے دوران اپنے ساتھی سے کہا خاموش ہو جاؤ تو اس نے لغو حرکت کی, اور جس نے لغو حرکت کی اس کا جمعہ نہیں. جس نے اپنے ساتھی سے کہا خاموش ہو جاؤ اس نے لغو کیا, اور جس نے لغو کیا اس کا جمعہ نہیں. اتنی بڑی بات ہے, بہت بڑی عبادت ہے یہ جمعہ کی نماز, اس کا فائدہ اٹھائیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. جمعہ کے دن کبیرہ گناہوں کو جو ہے ہم اپنی معافی مانگے اللہ سے اور ترک کرے, یاد رکھیں ٹھیک, اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے ایک اچھا موقع ہے ہمارے لیے کرنے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. جمعہ کا چھوڑنا مطلب جمعہ کی نماز کا چھوڑنا یہ کبیرہ گناہ ہے. مطلب دیکھیے آپ نماز ہم نے دیکھی جمعہ اہمیت کیا چیز ضائع کرتی, کنکروں سے کھیلنا, بات کرنا, ٹھیک ہے, روکنا وغیرہ ہو گیا. اب جمعہ کا چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے, یاد رکھیں بہت خطرناک جرم. اللہ رحم کرے اور کئی لوگ اس جرم کے اندر آج شامل. یہ کیوں کہہ رہا ہوں میں کئی لوگ, آپ بول سکتے کیا ایسا راستے بند ہو جا رہے جمعہ کے دن, تو میں آپ کو کہہ سکتا ہوں جمعہ بھی سارے مسلمان نہیں پڑھتے. دلیل میری یہ ہے کہ جمعہ تو چند مسجدوں میں ہوتی, سب مسجدوں میں نہیں ہوتی نا, ہے نا. آپ کے محلے میں اگر 10 مسجد ہے تو جمعہ 3 میں ہوتی ہوں گی. رمضان کے اندر 10 مسجدیں ہوتی, 10 کی 10 نہیں پڑتی, جمعہ میں تو 3 ہی اس میں ہوتی. سمجھ رہے آپ. تو گویا اگر پورے لوگ جمعہ پڑھتے ہیں محلے کے 10 مسجدیں پورا نہیں چاہیے, چونکہ رمضان کے ابتدائی چند دنوں تک تو وہ 10 مسجدیں پوری نہیں پڑتی. مغرب میں حال دیکھیا, فجر میں حال دیکھی, ابلتی مسجد. تو اس کا مطلب جمعہ بھی سب نہیں پڑھ رہے, کیونکہ جمعہ تو 3-4 مسجدوں میں ہوتی, جمعہ بھی نہیں پڑھتے. کتنی افسوس کی بات ہے اور کتنا خطرناک جرم وہ کر رہا ہے. سنیے غور سے, صحیح مسلم کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائے ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے پھر وہ غافل ہو. لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائے, چونکہ اگر یہ جمعہ چھوڑنے سے باز نہیں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گا, ٹھیک ہے, اور مہر لگا دیں گا اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گا. اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں پھر وہ جو ہے غافل ہو جائیں. کس سے غافل ہو جائیں گے؟ وہ دین اور اسلام سے غافل ہو جائیں. جمعہ چھوڑنے سے باز آ جاؤ مسلمان. اور یہ روایت سنو مستدرک حاکم اور مسند احمد کی روایت ہے. ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے بلا ضرورت 3 مرتبہ جمعہ چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے. without any cause, without any genuine reason, جس نے 3 جمعہ کو چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگاتا. سنیں, جس نے بلا ضرورت 3 مرتبہ جمعہ چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے. ہاں, مسافر سے جمعہ چھوڑ دی کوئی مسئلہ نہیں, بیمار سے جمعہ چھوڑ دی کوئی مسئلہ نہیں, عورتوں سے چھوٹ رہی کوئی مسئلہ نہیں, اس لیے مستثنا ہے. غلام چونکہ آقا کے ماتحت ہوتا ہے لہذا وہ بھی مستثنا ہے. بچے چونکہ بالغ نہیں تو مستثنا. لیکن اس کے علاوہ کوئی آدمی بلا ضرورت جمعہ کو چھوڑے اس کی پکڑ ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس کو غافل کر دیں گا, اس کے دل پر مہر لگا دیں گا. ہمیں اس سے بچنا چاہیے چونکہ ایک بہت بڑا عمل ہے جمعہ, اس لیے اس کے چھوڑنے کی سزا بھی یاد رکھیے بہت بڑی ہے. اور جمعہ کی کیا فضیلت میں آپ کو بتاؤں, اتنا افضل عمل ہے کہ تجارت جو حلال عمل ہے وہ بھی چھوڑ دینا پڑتا اگر جمعہ کی اذان ہو جائے. جمعہ کی اذان ہو جائے تو تجارت جیسا حلال عمل بھی چھوڑ کر آپ کو جمعہ کے لیے جانا پڑتا ہے. اور اللہ رب العزت نے سورۃ الجمعہ آیت نمبر 9 میں فرمایا رکھا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اللہ فرماتا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو, دوڑو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے. جمعہ کی نماز پڑھنا ہے, خرید و فروخت بند کرنا ہے, تو ایک حلال چیز کو بند کرنا ہے. جمعہ کی تجارت حلال ہے, اس کے بعد آپ کر سکتے ہیں, لیکن جمعہ اذان ہوگی جانا پڑے گا کیونکہ خطیب کی چڑھنے سے پہلے اور اذان کے بعد فوراً خطیب چڑھ جاتا ہے. اذان سے پہلے موجود رہنا ہو, یا کم از کم اذان لیٹ ہوتی تو اس سے پہلے جائیے, پھر اذان ہوگی پھر خطیب چڑھیں گے, یا اذان ہو رہی ہے تو بھاگیے تاکہ خطیب کے چڑھنے سے پہلے ممبر پہ یا اس کے بعد سے پہلے آپ کم از کم پہنچ جائے, چونکہ فرشتے رجسٹر بند کر کے سننے لگ جائیں گے. اسی طرح جمعہ کے دن ایک عمل اور کرنا ہے, اس کی فضیلت میں شامل ہے بکثرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا ہے. کیا کرنا ہے؟ بکثرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا ہے جمعہ کے دن, بکثرت, بہت زیادہ. انٹینسٹی بڑھانا ہے, عموماً تو ہم بھیجتے ہی ہیں, انٹینسٹی بہت ہائی کر دینا. کس دن؟ جمعہ کے دن ہائی کر دینا, ٹھیک ہے, بکثرت درود, ٹھیک. اور اس کے تعلق سے جو روایت ہے وہ اوس بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں, یہ ابو داؤد کی روایت ہے, جمعے کے دن تمہارا بہترین دنوں میں سے, جمعے کا دن تمہارے بہترین دنوں میں سے, لہٰذا اس دن مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. اس دن مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. کیونکہ دوسری حدیث میں تفصیلی الفاظ ہے
کہ ایسے اللہ نے مقرب فرشتے رکھے ہیں، جب مجھ پر درود بھیجا تو اس کو جمع کر لیتے ہیں اور وہ مجھ پر پیش کرتے ہیں۔ غائب کی بات ہے، کچھ علماء لکھتے ہیں غائب میں پیش ہوتا ہے اور کچھ لکھتے ہیں روز قیامت وہ پیش کر دیں گے۔ یہ فزیکل پریزنس سے پیش ہونے والی بات نہیں ہے، لیکن چلیے آگے آگے تو مجھ پر پیش کیا تھا، تو خوب کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم درود بھیجے۔ امام بحقی نے ایک روایت میں یہ الفاظ نقل کیے، وہ یہ ہے جمعرات اور جمعے کے دن مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو۔ جمعرات سے مراد جمعے کی رات سے لے کر جمعہ خاتمے تک مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو، مطلب جیسی تھرسڈے کی مغرب ہوتی ہے، جمعرات جس کو ہم بولتے ہیں اس کی مغرب ہوتی ہے، کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا چاہیے۔ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کثرت سے درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعے کو خاص طور سے بھیجنے کی فضیلت بیان کرتے ہیں اور اس کی حکمت بیان کرتے فرماتے اور کہتے ہیں، وہ لکھتے ہیں، یہ جو ہے زاد المعاد کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کے سردار ہیں اور جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے، اس لیے اس دن درود بھیجنے کی جو خوبی ہے وہ کسی اور دن میں نہیں۔ انسانیت کے سردار پر دنوں کے سردار میں درود بھیجنا جو خصوص اس دن ہے وہ کسی اور دن میں نہیں۔ پھر وہ لکھتے ہیں اس میں ایک اور حکمت بھی ہے کہ امت نے دنیا و آخرت میں جو بھی بھلائیاں پائی ہے وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ سے پائی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائیاں اکٹھی کر دی اور انہیں جو سب سے بڑی عزت حاصل ہوگی وہ جمعہ کے روز ہوں گی۔ اس دن وہ انہیں جنت میں ان کے گھر میں اور ان کے محلات کے طرف بھیجے گا، جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو یہ ان کے لیے مزید جزا کا دن ہوگا اور یہ ان کے لیے دنیا کی عید کا دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ ان کے تمام درخواستوں اور ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں اور کسی سائل کو رد نہیں کرتے۔ مسلمانوں کو ان ساری باتوں کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی توسط سے جو ہے حاصل ہوا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی حمد و شکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کی تھوڑی سی ادائیگی کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس دن اور اس کی رات آپ پر بکثرت درود بھیجیں۔ ٹھیک ہے، جمعہ کا دن سردار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سردار، جمعہ کے دن ہم جنت میں داخل ہوں گے جو سب سے بڑی ہمارے لیے کامیابی ہے۔ یہ تمام کا راستہ جنت کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وسیلے سے ہم کو ملا، لہٰذا یہ ضروری ہے کہ اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے درود بھیجیں۔ یہ اس کا ایک چھوٹا سا میں نے جز دیا جو میں نے پڑھا، بڑی حکمت ہے اس کے پیچھے۔ تو کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعہ کے دن درود بھیجنا چاہیے۔ سب سے افضل درود جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا جا سکتا ہے وہ کون سا ہے؟ درود ابراہیمی، وہ درود جو آپ کس میں پڑھتے ہیں؟ نماز میں۔ تو آپ دوسرے درود اگر آپ کو علم ہو نہ ہو تو چھوڑ دیں، یہ سب سے اچھا درود ہے جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں۔ کثرت سے یہ درود پڑھ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کریں، اور جب آپ پڑھتے ہیں تو خود بخود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا جاتا ہے، یا فرشتے حاضر ہوتے ہیں جو ایسے درودوں کو لے کر نبی کے پاس پہنچا دیتے ہیں یا دیں گے یا جو بھی ہے، چونکہ غائب کا معاملہ کیسے ہوتا ہے واللہ اعلم۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال ہمیں کثرت سے درود بھیجنا چاہیے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو اہم نکات تھے جو میں نے مناسب سے آپ کے سامنے جمعہ کے تعلق سے رکھا، تاکہ اس کی فضیلت، اس کی قدر، اس کی منزلت، اس کی عظمت ہمارے دلوں میں، ہماری نسلوں میں، ہمارے جو ہے انسانوں میں، مسلمانوں میں جاگیں، اور اس دن کو صرف ہم چھٹی ملتی ہے تو انجوائے نہ کریں، بلکہ اس دن کو جبکہ ہم کو چھٹی اگر مل رہی ہے تو ڈبل فائدہ اٹھائیں اس دن کا، وہ اس اعتبار سے فائدہ اٹھائیں کہ اس دن ہم خوب زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کریں، وہ سارے اعمال کریں جو کتاب و سنت نے بتایا ہے۔ یاد رکھیں جمعے کی نماز کا خاص اہتمام کریں، کبھی نہ اس کو چھوڑے، کثرت سے درود بھیجیں، سورۃ الکہف کی تلاوت کریں، یاد رکھیے۔ اسی طرح اس کے اندر ایک گھڑی ہے، اس گھڑی کو پانے کی کوشش کریں تاکہ ہماری دعائیں قبول ہو۔ اس کے علاوہ بھی آپ پورے جمعہ میں دعا مانگ سکتے ہیں، پورے جمعہ میں استغفار ہو، تو عام باتیں کبھی بھی کر سکتے ہیں، جمعہ چونکہ افضل ہے تو بہرحال اس میں کر سکتے ہیں، تو ہمیں یہ کام کرنا چاہیے تاکہ انشاءاللہ عزیز اس جمعے کا صحیح فائدہ اٹھا سکے۔ عورتوں سے بھی گزارش کروں گا اگر انتظام ہو تو ضرور مسجد جائے تاکہ جمعے کی نماز میں حاضر ہو، تاکہ دین کا علم سیکھے، اجتماعیت سے جڑے، تاکہ ایک شعور امت کے اعتبار سے ہم میں جاگے، ورنہ امت کا شعور نہیں، ہر کوئی انڈیویجول لائف گزارا ہے عورتوں میں خاص طور سے، تو امت کا ایک شعور جاگے، اور انتظامیہ سے کہوں گا عورتوں کے لیے بھی نظم کرے، کیونکہ نماز جمعہ کے اندر سب سے افضل اعمال میں سے ایک سب سے عظیم عمل ہے۔
نماز جمعہ ہوا، سورۃ الکہف ہوا، دعا کی شکل میں ہوا، نبی پہ درود ہوا، اور کیا کرنا ہے جمعہ کی نماز میں اور کیا نہیں کرنا ہے، وہ باتیں بھی دیکھی تاکہ جمعے کا ہم فائدہ اٹھائیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی جو فضیلت ہے، جو ساعت ہے، جو گھڑیاں، جو مہینے، جو دن، جس کو تو نے فضیلت کچھ راتوں کو اور کچھ دن کو دیے، ان دن اور راتوں کی فضیلت اور ان گھڑیوں کی فائدہ اٹھانے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے، چاہے وہ راتوں کی شکل میں، چاہے شب قدر کا معاملہ ہو، یا دن کی شکل میں، چاہے وہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن کا معاملہ ہو، یا اسی طرح جو ہے ہفتے کے اندر دنوں کے اعتبار سے جمعے کا معاملہ ہو، یا مہینوں کے اعتبار سے رمضان کا معاملہ ہو، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ان دن، رات اور مہینوں اور جو ہے ساعت اور گھڑیوں کا جو ہم فائدہ اٹھا سکے اللہ۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ سے آپ دعا کرے کثرت سے کہ اللہ ہمیں ان دنوں، ان گھڑیوں کے فائدے کے ساتھ ساتھ اس چیز کی توفیق دے کہ ہم گناہ کبیرہ سے ہم بچتے رہے، کیونکہ گناہ کبیرہ سے بچنا بھی بے انتہا بہرحال ضروری ہے، ورنہ پھر وہ اعمال جو صغائر کو مٹاتے ہیں وہ تو کریں گے، لیکن کبائر ہونے کی وجہ سے پھر یاد رکھیے صغیرہ بھی مٹتے نہیں ہیں، تو لہٰذا ہم اس سے بچتے رہیں۔ تو جمعہ کے دن کو غنیمت جانتے اس کا ہم صحیح فائدہ اٹھائیں۔ اللہ سے آخر میں دعا کروں گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم تمام کو جمعے کی فضیلت سمجھتے ہوئے اس کا صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو جو ہے ایسی تمام چیزوں کی اللہ توفیق دے فائدہ اٹھانے کی جس کو تو نے خاص فضیلت بخشی ہے، چاہے دنوں، چاہے راتوں کے اعتبار سے، مہینے ہو یا گھڑیوں کے اعتبار سے ہو، ہم تمام کو جو ہے جمعے کی فضیلت اور عظمت سمجھ کے اس کا فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال بچوں کو بھی اس کی اہمیت سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت کا سمجھنا اور عمل کرنا ہم پہ آسان کرے، جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔